دیکھنا، تمہاری سہیلی بہت خوش رہے گی اور تم انتہائی نالائق بیوی بنو گی۔ شوہر کی خدمت کیسے کی جاتی ہے تمہیں کچھ پتہ بھی نہیں۔ کبھی تو انسان اپنے ساتھ شوہر کا کھانا ناشتہ بنانے کا بھی سوچے، لیکن نہ جی، وہ ذہین آدمی تھا، اکثر بیشتر ایک تیر سے دو شکار کر لیا کرتا تھا۔ اب بھی یہی کیا، اسے چڑھا بھی لیا اور اپنے مقصد بھی سنا دیا، گویا کہ اس کی شان کے خلاف تھا کہ شفا سے اپنے لیے کچھ بنانے کا کہتا۔ ڈائریکٹ انڈائریکٹ تو اکثر اپنے کام کروا ہی لیتا تھا۔ بتایا نا، ذہین آدمی تھا، لیکن اتنا خوش رنگ آملیٹ بنا رہی تھی اور اس قدر دل فریب خوشبو تھی کہ وہ کہنے سے خود کو روک ہی نہیں سکا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے خود کو تمہاری لائق بیوی ثابت کرنے کا، جس کا یہ کام ہے وہ کر لے گی۔ تم اتنا کرو کہ مہک سے میری بات کروا دو، تمہارے احسان کا بدلہ تو اتار دو۔ وہ بھی پیمرتی میں کوئی اعلیٰ پائے کی ڈگری ہی رکھتی تھی۔ تقی نے برا سا منہ بنایا۔ فون کیا ہے اسے، لیکن وہ بات کرنے پر راضی نہیں ہے۔ میں اب دوبارہ فون نہیں کروں گا۔ اب نہیں کرو گے تو بعد میں پچھتاؤ گے، شفا نے تحمل سے کہا تھا۔ میں بہت زیادہ محبت کرتی ہے وہ تم سے، اور اسی لیے اس کا ریاکشن بھی شدید ہے۔ ناراضگی ختم ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنی جلدی ہو سکے اسے منا لینا چاہیے، ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ سر جھکائے اب آملیٹ کا پراٹھے میں رول کر رہی تھی اور اسی طرح بول رہی تھی جیسے ان دونوں کے درمیان وہ خود کہیں ہو ہی نہیں۔ تقی نے بے ساختہ سر اٹھا کر اسے دیکھا، اور پتہ نہیں کیوں دیکھا تھا، لیکن دیکھا تھا اور بہت غور سے دیکھا تھا۔ پھر اس نے تیزی سے سر جھٹکا اور باہر نکل گیا۔ شفا حیران ہوئی، اور اس طرح بات ادھوری چھوڑ کر کس طرح جا سکتا ہے؟ خیر، اس نے بھی کندھے اچکائے اور اپنا کام سمیٹنے لگی۔ شفا نے دروازہ کھولا، سامنے مہک کھڑی تھی۔ آؤ، شفا نے خوش دلی سے استقبال کرتے ہوئے دروازہ کچھ اور کھول دیا تھا۔ مہک اندر آ گئی، لیکن اس کے تاثرات سرد مہر تھے۔ مجھے کیوں بلایا؟ دروازے پر ہی سارے سوال پوچھو گی؟ شفا مسکرائی۔ اندر تو چلو، اطمینان سے بات کرتے ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں بولتی اندر کی طرف چل دی۔ ناچار مہک کو اس کی پیروی کرنا پڑی، ورنہ جیسے اس کے تاثرات تھے صاف پتہ چلتا تھا۔ وہاں تک آ تو گئی ہے، لیکن دروازے سے آگے جانا نہیں چاہتی۔ کھانا کھاؤ گی مہک؟ میں دراصل ابھی اسکول سے واپس آئی ہوں، تم نے آنا تھا تو حالف لیو لے کر آئی ہوں۔ کھانا کھا رہی تھی وہ، کچھ زیادہ ہی فرینڈلی ہو رہی تھی۔ یہ بات مہک کو کچھ پسند نہیں آئی۔ تمہیں جو بات کرنی ہے ذرا جلدی کر لو پلیز۔ تمہیں پتہ ہے میں یہاں صرف تمہارے اسٹار پر آئی ہوں، ورنہ یہاں آنے میں مجھے کوئی دلچسپی نہیں تھی، مہک نخوت سے کہہ رہی تھی۔ شفا ذرا دیر کے لیے چپ سی رہ گئی۔ منتیں تو واقعی بہت کی تھی اس نے۔ تقی ایک تو صرف مصروف بہت ہو گیا، دوسرے مہک کی لاطلقی برتنے پر تھوڑا غصے میں بھی آ گیا تھا، لیکن شفا دل سے ان دونوں کے مابین حائل بدگمانی دور کرنا چاہتی تھی۔ اس لیے اس نے بڑی ہوشیاری سے تقی کے کانٹیکٹ لسٹ سے مہک کا نمبر حاصل کیا اور اس کی بہت منتیں کر ڈالی تھی کہ وہ ایک بار آ کر اس سے ملے۔ جانے کو تو وہ جا بھی سکتی تھی، لیکن ایک تو نئی ملازمت کی مصروفیت، دوسرے جوہر ٹاؤن سے اٹھ کر گلبرگ جانے میں اسے دانتوں پسینہ آ جاتا۔ بات جلدی بھی کرنا ہو تو بیٹھ کر کی جا سکتی ہے۔ مہک بڑا احسان جتاتے ہوئے بیٹھ گئی۔ ویسے میں سمجھ نہیں پا رہی تم سے کہنا کیا چاہ رہی ہو۔ تقی کو تم نے چھین ہی لیا، اب یہ سارا ڈرامہ بازی کس لیے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ تم اسے میرے لیے چھوڑنا چاہ رہی ہو؟ اس کا انداز اچھا خاصا تمسخرانہ تھا، لیکن شفا کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بات تو کچھ ایسی ہی ہے۔ اوہ ڈونٹ ٹیل می، مہک اچانک بھڑک اٹھی تھی۔ ایک شخص جو مجھ سے محبت کے دعوے دار ہے، اچانک ایک روز تم سے شادی کر لیتا ہے، اور اب تم کہہ رہی ہو کہ تم اسے چھوڑ دو گی؟ یہ انتہائی بکواس بات ہے۔ تم زیادہ ہی جذباتی ہو رہی ہو، میری بات سنو تو صحیح، میں تمہیں سب کچھ بتاتی ہوں، شفا نے تحمل سے کہا، اور پھر اپنے مخصوص لہجے میں اسے ہر بات بتاتی چلی گئی۔ کن حالات میں ان کا نکاح ہوا اور اب تک وہ کن حالات میں ساتھ رہ رہے ہیں، اس نے ایک ایک کر کے بات مہک کو بتا دی۔ تقی تم سے بہت محبت کرتا ہے، اور میں جانتی ہوں تمہارے دل میں بھی اس کے لیے بہت محبت ہے۔ جہاں محبت ہو، بدگمانیوں کو وہاں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہیے۔ میرے اور تقی کا الگ ہونا تو اول دن سے طے تھا۔
پھر میری وجہ سے تم لوگ اپنا رشتہ کیوں خراب کر رہے ہو؟ تم اپنی ناراضگی دور کر لو مہک، ورنہ بعد میں پچھتانا پڑے گا۔ میں یہ نہیں چاہتی۔ مہک خاموش رہی، لیکن اس کے تاثرات ایسے تھے جیسے کسی سوچ میں گم ہو۔ اچھا تم بیٹھو، میں چائے بنا کر لے آتی ہوں۔ مہک اس بار بھی خاموش رہی۔ شفا کچن میں آ کر چائے بنانے لگی، لیکن زیادہ دیر نہیں گزری کہ مہک وہیں آ گئی۔ تم دونوں اتنے دن سے ساتھ ہو، میں کیسے مان لوں تم دونوں میاں بیوی کی طرح نہیں رہتے؟ شفا چائے چھان رہی تھی، اس سوال پر ہاتھ سے چھننی ہی گر گئی، چائے بھی سلیب پر چھلک گئی۔ جس کلاس میں سے اور تکی تعلق رکھتے ہیں، اس کلاس میں آخری دم تک رشتے نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارا نکاح کسی ایگریمنٹ کے تحت نہیں ہوا تھا، لیکن نکاح کے بعد ہم نے طے کیا کہ حقیقت واضح ہونے کے بعد الگ ہو جائیں گے۔ تمہارے خیال میں اگر میں تکی کے ساتھ اس رشتے میں اتنا آگے بڑھ گئی ہوتی تو کیا تمہیں قائل کرتی کہ اس کی زندگی میں دوبارہ آؤ؟ نہیں مہک، میں کبھی یہ کوشش نہ کرتی، بلکہ میری کوشش رہتی کہ تم اب تکی سے ساری زندگی نہ ملو، تاکہ اس کے دل میں بے ہوش ہوئی تمہاری کبھی محبت ہوش میں نہ آ سکے۔ بات میں دم تو تھا، مہک دل سے قائل ہوئی، لیکن اس کے دل میں 100 شہوات تھے جو اس کے چہرے سے جھلک رہے تھے۔ میں کوئی ثبوت تو نہیں دے سکتی، صرف زبان سے گواہی دے سکتی ہوں۔ دل راضی ہو تو اعتبار کر لو، ورنہ تمہاری مرضی۔ شفا نے سلیب صاف کرتے ہوئے بڑے آرام سے کہا تھا۔ اتنے صاف ستھرے جواب پر مہک کی طبیعت بھی صاف ہی ہو گئی۔ آؤ میں تمہیں اپنا بیڈ روم دکھاتی ہوں، شفا نے چائے اسے پکڑواتے ہوئے کہا۔ مہک نے اس کی تقلید کی۔ یہ میرا کمرہ ہے، وہ سامنے والا تکی کا ہے۔ سادہ سے کمرے میں محدود سامان۔ مہک زیادہ دیر نہیں رکی۔ کیا میں امید رکھوں تم تکی سے رابطہ کرو گی؟ شفا کے لیے اس کے تاثرات سے کوئی اندازہ لگانا مشکل ہو رہا تھا، سو پوچھ لیا۔ مہک نے آستگی سے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شفا کو خوشی ہوئی۔ اچھا سنو، شفا نے کہا، تم اس بات کا ذکر تکی سے مت کرنا کہ میں نے تمہیں فون کیا تھا یا ہماری کبھی ملاقات ہوئی تھی۔ کیوں؟ مہک حیران ہوئی۔ تکی تم سے بہت محبت کرتا ہے، جس سے ہم بہت محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے ہمارا اعتبار کرے، بنا کسی جسٹیفیکیشن کے ہماری اچھائی کو مانے۔ تکی کو بھی اچھا لگے گا کہ تم نے اس پر اعتبار کیا۔ ہاں ممکن ہے اسے یہ پتہ چلا کہ تم نے میری باتوں کے بعد اس پر بھروسہ کیا تو شاید وہ ہرٹ ہو، اور ممکن ہے یہ کہ بات آنے والی زندگی میں تم دونوں کے درمیان حائل ہو۔ وہ بڑی سادگی سے اپنا نقطہ نظر واضح کرتی چلی گئی۔ مہک چپ چاپ اسے کچھ دیر کھوجتی نظروں سے دیکھتی رہی۔ ایک بات سمجھ نہیں آئی، مہک نے کہا، بیوی کی طرح تم تکی کے ساتھ نہیں رہتی ہو، جس طرح میرے اور اس کے درمیان بدگمانی دور کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اس سے پتہ چلتا ہے کوئی ایموشنل اٹیچمنٹ بھی نہیں ہے۔ پھر وہ کیا چیز ہے جو تمہیں تکی کے لیے اتنا ٹچی بنا رہی ہے کہ تمہیں اس کے ہرٹ ہونے کی بھی پرواہ ہے؟ مہک نے آنکھیں گھما کر یا مٹکا کر نہیں کہا تھا۔ شفا پر آنکھیں گاڑی بھی نہیں تھی، لیکن کچھ تھا جو اس کے انداز و سوال سے جھلکتا تھا۔ شفا مسکرائی۔ احسان مندی، صرف اور صرف احسان مندی، اس نے ترنت کہا تھا۔ اب کی بار مہک نے اس کے چہرے پر نظریں گاڑ دی۔ یہ احسان مندی ہی رہے تو اچھی بات ہے، اسے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا۔ وہ چلی گئی۔ شفا نے سکھ کا سانس لیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان سب میں شامل ہوتی چلی گئی، بالکل خاموشی سے۔ ان کی جگہ لوتی ہاؤس میں مستحکم ہو رہی تھی۔ جو دور اندیش تھے وہ خوب سمجھتے تھے، اور جو نہیں تھے وہ اپنے حال میں مست تھے، یعنی تکی شوٹنگز میں اور شفا اپنی نوکری اور گھر میں۔ شطرنج کی چال پر چال چلتی جاتی، اور کبھی راضی اور جری بھی شامل ہو جاتے۔ چائے کا دور شروع ہوتا، پکوڑے تلے جاتے، جیتتا ہوا کوئی بھی ہو، آئس کریم لودھی صاحب کھلاتے۔ بچھی ہوئی بساط کے دوران کبھی چال چلنا بھول کر اپنے دور کا کوئی قصہ سنانے لگے۔ شفا ہمتاً گوش کر سنتی۔ قصہ سناتے سناتے وہ تکی کی برائی کر جاتے تو وہ زیادہ ہمدن ہو کر سنتی۔ اکثر ابا اس سے اپنی سپرویژن کی کوئی نئی ڈش بنواتے۔ امی کھاتے ہوئے خوب منہ بناتی اور آخر میں جتاتی کہ صرف شفا کی وجہ سے کھا رہی ہیں، ورنہ لوتی صاحب کا بنایا کھانا کھانے کا مطلب زہر پھانکنے سے کم نہیں۔ ابا اس بات پر
انہیں یاد دلاتے کہ انہوں نے بھی کئی بار بیگم کے ہاتھ کا کھانا کھا کر ایسا ہی سوچا ہے۔ وہ امی کو چڑھاتے، امی چڑھتی تو بچوں کی طرح لطف اندوز ہوتی۔ سب محسوس کر رہے تھے ان میں ایک بڑی مثبت تبدیلی آ رہی تھی۔ موڈ خوشگوار ہی رہتا، اکثر ہنستے ہوئے پائے جاتے۔ ایک روز تقی نے دیکھ لیا، مانو جان چل کر خاک ہی ہو گئی۔ ابا کچھ زیادہ ہی خوش لگ رہے ہیں۔ نہیں، امی سے تائید بھی چاہی۔ ہاں تو خوش کیوں نہ ہو، بیٹیوں جیسی بہو مل گئی۔ امی نے پیار بھری نظروں سے پتہ نہیں شفا کو دیکھا تھا یا اپنے سر تاج کو۔ تقی بد مزہ ہو گیا۔ بہو کبھی مجھ سے تو اتنا ہنس ہنس کر بات نہیں کی۔ تم نے کبھی بیٹھ کر ان کے ساتھ شطرنج بھی نہیں تو کھیلی؟ امی نے دو بدو کہا تھا۔ مجھ سے تو اتنی بورنگ گیم نہیں کھیلی جاتی، سوچتے رہو۔ نہ بھائی، ہمارا اتنا اسٹیمنا نہیں۔ ہاں، اگر شطرنج میں کبھی چیئر لیڈرز آ جائیں تو بات دوسری ہے۔ بھائی کچھ تو رنگینی ہو سڑی ہوئی گیم میں۔ اس نے خود ہی اپنی بات کا لطف لیا۔ ہے کون آ جائے؟ امی کے پلے خاک نہ پڑا، اور اچھا ہی ہوا کہ نہ پڑی، ورنہ ان کی جوتی تقی کے کندھے پر پڑتی۔ کوئی بھی نہیں امی، مجھے تو لگتا ہے معاملہ کچھ اور ہے، یہ ابا کے دانت ایسے نہیں نکل رہے۔ اب کوئی بے تکی ہی ہانکنا۔ امی نے اندازہ لگایا۔ مجھے تو لگتا ہے بات کچھ اور ہے، اس نے پرسوچ انداز میں کہا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں، ابا کا افیئر چل رہا ہے، اس نے نتیجہ نکال لیا۔ اور نئے دور کی امی اب اتنی بھی نابلد نہیں تھی کہ افیئر کا مطلب ہی نہ معلوم۔ سر ہی پیٹ لیا۔ تم نہیں سدھر سکتے تقی، 1000 بار کہا ہے سوچ سمجھ کر بولا کرو۔ افیئر ابا کا چل رہا ہے، دانت ان کے منہ کے اندر جانے کا نام نہیں لے رہے، اور سدھارنا آپ مجھے چاہ رہی ہیں۔ بھئی یہ کھلا تضاد ہے۔ ہر وقت مجھے کہتی رہتی ہیں سدھر جاؤ سدھر جاؤ۔ اتنا دھیان ابا کی تربیت پر دیا ہوتا تو یقین مانے آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ میں تو کہتا ہوں ابھی بھی وقت نہیں گزرا، تھوڑا کنٹرول کرنے لیں، ورنہ جتنے باہو بہار آج کل ابا نظر آ رہے ہیں مجھے ڈر ہے ان قریب دوسری شادی کا لڈو لا کر آپ کا منہ میٹھا کروا رہے ہوں گے۔ بکو مت، یہ کام تو انہوں نے تب نہ کیا جب عمر تھی، اب اس عمر میں کیا دوسری شادی کریں گے؟ میں تو کہتی ہوں بیٹے تم بھی یہ خیال دل سے نکال دو، شفا کس قدر بہترین لڑکی ہے، ساری زندگی اس کے ساتھ گزارو گے۔ دوسری شادی کوئی آسان کام نہیں ہے، بے شک مرد کو 4 شادی کی اجازت ہے، لیکن فی زمانہ ایک کی ضرورت پوری کر لے تو بہت ہے۔ امی گھما پھرا کر اپنی پسندیدہ موضوع پر آ گئی، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اے دور اندیش خاتون، آپ مجھے دوسری شادی کے سائیڈ ایفیکٹس نہ گنوائیں، بلکہ اپنے سرتاج کی چال چلن پر غور کریں۔ میں بتا رہا ہوں، آپ نے ایسے ہی ابا کو بے دھیان رہنے دیا تو وہ کوئی نہ کوئی چاند چڑھا کر ہی چھوڑیں گے۔ میں نہیں امی کو ممی کہا کروں گا، پہلے بتا دو۔ ٹھنگ کر بتایا، اور کیا اب بھی امی اپنے ہاتھ کا جوتا اٹھانے سے روک لیتی؟ شفا سبھی گھل مل گئی سی، حتیٰ کہ سمیر سے بھی بھائیوں والا حساب کتاب ہو گیا۔ وہ تقی کی موجودگی میں آتا اور پھر وہ دونوں مل کر شفا کو ایک دوسرے کے بچپن کے لڑکپن کے قصے سناتے، اور ایسی ایک دوسرے کی کھنچائی کرتے کہ شفا کے ہنستے ہنستے پیٹ میں بل ہی پڑ جاتے۔ اس روز بھی سمیر شام کو آ گیا، امی بھی یہیں تھی۔ بارش کچھ دیر پہلے ہوئی تھی۔ شفا اس مناسبت سے پکوڑے بنانے لگی۔ امی کو اس نے زبردستی ٹی وی کے سامنے بٹھا دیا۔ تقی اور سمیر دونوں ہی اس کی مدد کے خیال سے کچن میں آ گئے۔ اب مدد کیا کر رہے، پکوڑوں پر ہاتھ ہی صاف ہو رہا تھا۔ تقی نے فرمائش کر کے سمیر سے کافی بنوائی۔ شفا نے احتیاطاً پہلے ہی انکار کر دیا، لیکن تقی نے قسم کھا کر بتایا کہ سمیر ویسی کافی نہیں بناتا جیسے اس نے بنائی تھی۔ اس دوران تقی کا مہک کو فون آ گیا۔ اس کا سیل فون سلیب پر پڑا تھا۔ مہک کا نام شفا نے بھی دیکھ لیا، لیکن ظاہر ہونے نہیں دیا۔ تقی اس کا نام دیکھ کر حیران ہوا تھا، لیکن ابھی آیا کہہ کر کچن سے باہر نکلنے لگا تو سمیر نے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ بھائی صاحب، کافی میں بناؤں گا، لیکن پھینٹنا تو آپ کو ہی پڑے گی۔ سمیر بھائی، کافی میں پھینٹ دوں گی۔ شفا نے جلدی سے مگ اٹھا لیا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ تقی اور مہک کے درمیان کوئی اور آئے۔ تقی نے بھی موقع سے فائدہ اٹھایا اور جلدی سے باہر نکل گیا۔ شفا نے تقی کی پھرتی اور تقی کا سرات سے نکل جانا اور نوٹ کر لیا، اور اس پر حیران ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے فوری کچھ کہا نہیں۔ آپ رہنے دے بھابھی، میں تو تقی کو تنگ کر رہا تھا۔ اس نے شفا کے ہاتھ سے مگ لے لیے اور تند ہی سے کافی پھینٹنے لگا۔ بھابھی، میں آپ سے ایک فیور چاہ رہا تھا، سمیر نے جھجکتے ہوئے کہا۔
شفا نے ایک آن کے لیے اسے دیکھا اور بولی، سمر کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ واللہ سمیر کا منہ کھل گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ آپ کے پاس موکل ہے؟ تقی کا دوست تھا، سنجیدہ کیسے ہوتا؟ شفا اس بات پر ہنسی۔ تقی کسی موکل سے کم تو نہیں ہے۔ وہ پکوڑے کڑھائی میں ڈال کر اس کی طرف مڑی۔ مجھے تقی نے بھی کہا تھا کہ سمر سے آپ کے متعلق بات کروں، اور سچ تو یہ ہے کہ میں نے بات کی بھی تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے بولتی خاموش ہو گئی۔ اس خاموشی نے سمیر پر مایوسی کا ٹھنڈا پانی ڈال دیا۔ او میں سمجھ گیا، آپ اتنا بھی مایوس نہ ہو۔ اس کی اتری ہوئی صورت دیکھ کر شفا نے جلدی سے کہا، یہ سچ ہے کہ میں نے بات کی تھی، لیکن سمر نے پوری بات نہیں سنی۔ اس کی امی کا فون آ گیا تھا تو بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ پھر میں نے ڈر کر بات ہی نہیں چھیڑی۔ دراصل سمر اپنے خیالات میں بہت سخت مزاج ہے۔ میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو میرے منہ سے آپ کو سن کر وہ میرا سر ہی پھاڑ دے۔ وہ شرمندہ سی بول رہی تھی۔ تو پھر اب آپ دوبارہ بات کریں گی؟ سمیر نے بہت آس سے پوچھا۔ میں رسک نہیں لے سکتی۔ سمر میری بیسٹ فرینڈ ہے، لیکن اس کے غصے سے بھی مجھے خوف آتا ہے۔ پھر اس نے اتنی مایوسی سے کہا تھا کہ شفا کا نرم دل ہمدردی سے بھر گیا۔ آپ کو سمر سے سچ مچ محبت ہے؟ سمیر کا گول مٹول سر ایسے جذبات میں ہلا جیسے شاخ سے لٹکا ہوا ناریل بس گرنے کو ہو۔ پہلے صرف اچھی لگتی تھی، میں نے تو بہت کوشش کی تھی، لیکن پھر بھی محبت ہو گئی۔ شفا عادتاً ہنسی۔ ٹھیک ہے، پھر جب محبت ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہمت آپ کو ہی کرنا پڑے گی۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میرے پاس ایک آئیڈیا ہے، اور وہ یہ کہ کسی بھی طرح آپ کی اور سمر کی ایک ملاقات کروا دیتی ہوں، اور اس دوران آپ نے اسے قائل کر لیا تو ٹھیک، ورنہ کیا؟ ورنہ یہ کہ سمر کا ایک اور پرپوزل آیا ہوا ہے۔ کوئی پتہ نہیں کہ سمر غصے میں اسی پرپوزل کے لیے ہاں بول دے۔ اس نے اچھی خاصی سنسنی ہی پھیلا دی تھی۔ اگر ایسا ہوا تو میں بتا رہا ہوں باپ بھی اسے کھولتے ہوئے گھی کی کڑھائی میں کود کر خودکشی کر لوں گا۔ وہ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا۔ خودکشی کریں آپ کے دشمن۔ شفا نے اس کا حوصلہ بڑھایا۔ تقی سے اچھے ڈائلاگز کا اسکرپٹ تیار کروا لیں، وہ اپنے کسی ڈرامے کا اسکرپٹ آپ کو دے ہی دے گا، لیکن ایسا ہو کہ سمر آپ کو ریجیکٹ نہ کر سکے۔ جی نہیں، آپ کی مدد تو میں ہرگز نہیں لوں گا۔ تاریخ گواہ ہے جب بھی میں نے تقی کی مدد لی بنتے کام بھی بگڑ جاتے ہیں، لیکن وہ رکا۔ اگر سمر نے میرا ہی سر توڑ دیا تو؟ سمر کی محبت میں اس کڑھائی میں کود کر خودکشی کرنے کا حوصلہ ہے آپ میں، لیکن سر توڑوانے کا نہیں۔ کیسی محبت ہے بھائی؟ سمیر نے سر تان کر خود اسی لمحے کے لیے تیار کر لیا۔ پھر دونوں مل کر ہنسے۔ آپ کی سہیلی ویسے ہے خونخوار، کوئی پتہ نہیں سچ مچ میرا سر توڑ دے۔ سمیر نے اب کی بار مسکراتے ہوئے لیکن سنجیدگی سے کہا تھا۔ کچن کے دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑا تقی نہ صرف انہیں ہنستا دیکھ چکا تھا بلکہ ایک نتیجے پر بھی پہنچ گیا تھا۔ امی ٹی وی دیکھ رہی تھی، لیکن 15 منٹ سے غور کر رہی تھی کہ ان کا ہونہار بیٹا فون سے چپکا ہوا ہے۔ آواز تو نہیں آ رہی تھی، انداز البتہ سب کچھ بتا رہے تھے۔ وہ پہلے ہی اس کی طرف سے فکر مند تھی۔ اب چھٹی ہی نے اشارہ دیا تو پہلو پر پہلو بدلنے لگی، لیکن تقی کے پتہ نہیں کون سی باتیں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ انہیں اب غصہ آنا لگا، لیکن اس سے پہلے کہ غصہ 100 نیزے پر پہنچتا، تقی کے راز و نیاز بالا آخر ختم ہو ہی گئے۔ کس کا فون تھا؟ وہ لہکتا ہوا سیٹی پر دھن بجاتا ان کی طرف آیا تھا۔ جب انہوں نے غصہ پیتے ہوئے ٹی وی پر نظریں جما کر کڑک کر پوچھا، آپ کی ہونے والی بہو کا؟ وہ گرنے کے انداز میں ان کے ساتھ صوفے پر نیم دراز ہوا اور ان کے کندھے پر لاڈ سے بازو بھی پھیر لیا۔ امی کے پیر میں 7 نمبر کی جوتی مچلنے لگی۔ انہوں نے گردن موڑ کر غضبناک نظروں سے اسے گھورا۔ میری بہو کچن میں ہے، ان کے انداز میں وہ ہنس دیا۔ میری بات کھل کر سن لو تقی، میری بہو شفا ہی ہے، اور بس اس سے آگے اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ ان کا لہجہ تو ٹوک تھا۔ آپ کو نہیں لگتا امی، آپ کو شفا سے زیادہ محبت ہو گئی ہے؟ وہ گویا کہ ہنس رہا تھا، لیکن اس بار وہ سنجیدہ تھا۔ ہاں تو وہ ہے ہی محبت کے قابل۔ امی نے ترنت کہا،
ایسی بات نہیں ہے۔ وہ ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ بات دراصل یہ ہے، آپ کو مجھ سے بہت محبت ہے۔ جو بھی میری زندگی میں آتی ہے آپ کو اس سے محبت ہو ہی جانی تھی۔ شفا پہلے آ گئی تو اس سے محبت ہو گئی، مہک آ جائے گی تو اس سے بھی ہو ہی جائے گی۔ وہ اچھا خاصا پر یقین تھا۔ ایسی بات بھی نہیں ہے، انہوں نے بھی اس کے انداز میں کہا۔ تمہاری زندگی میں پہلے تو مہک ہی آئی تھی، لیکن سچ کہوں تو میں تمہاری پسندیدگی کا سن کر خاموش رہی، ورنہ وہ اس وقت بھی مجھے کچھ خاص اچھی نہیں لگی تھی۔ یہ نہیں کہہ رہی کہ لڑکی بری ہے، صرف یہ سمجھا رہی ہوں کہ وہ جس ماحول میں پلی بڑی ہے وہ ہمارے گھرانے سے بالکل مختلف ہے۔ وہ تمہاری بیوی بن بھی گئی تو یاد رکھنا ہمارے ماحول میں رچ بس نہیں سکے گی، پھر مسائل پیدا ہوں گے تو تم بھی اکتاؤ گے۔ ہاں، جہاں تک شفا کا معاملہ ہے تو وہ مجھے پسند ہے۔ کیسی موہنی صورت ہے، کتنا میٹھا مزاج ہے، کھانا اتنا بہترین بناتی ہے کہ مہک 100 سال محنت کرے تب بھی اس کے ہاتھ میں ایسا ذائقہ نہیں آ سکتا۔ وجہ جانتے ہو کیا؟ صرف یہ کہ شفا کی نیت نیک ہے۔ وہ کسی کو متاثر کرنے کے لیے کچھ نہیں کرتی، بس چپ چاپ اپنا کام کیے جاتی ہے، نہ کسی کو جتایا نہ سمجھایا، کام کر کے آگے رکھتی ہے۔ طبیعت کا اخلاص بہت معنی رکھتا ہے بیٹے۔ یہ بات آپ نہیں مانو گے تو کچھ سال بعد مانو گے، لیکن یہ طے ہے کہ مانو گے ضرور۔ اتنے اچھے دل کی ہے کہ سمائر کو معاف کر دیا، ورنہ اس کے لیے کیا مشکل تھا کہ سچ بول کر سمائر کا منہ توڑ دے اور اپنے بھائی کے سامنے سچی ہو جاتی۔ بڑا دل اللہ کی نعمت ہوتا ہے، اور شفا کے پاس بڑا دل ہے، بڑا اخلاص ہے۔ تم کبھی غور کرنا، اور اتنی پرخلوص ہے کہ صلہ کی توقع کیے بغیر بھلائی کر جاتی ہے اور جتاتی بھی نہیں۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پیار سے بول رہی تھی۔ تقی بالکل خاموش تھا۔ مہک بہت زیادہ محبت کرتی ہے تم سے، اس لیے اس کا ریئیکشن بھی شدید ہے۔ ناراضگی ختم ہوگی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے منا لینا چاہیے، ایسا نہ ہو وقت ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ سن امی کو رہا تھا، لیکن اس کے کان میں شفا کی آواز گونج رہی تھی۔ مہک کے حق میں اسے قائل کرتے ہوئے شفا نے کہا تھا، امی کی آواز سے کھینچ لائی تھی، میری مانو تم اچھی لڑکی کو تم گھر سے نکال دو گے تو پچھتاؤ گے۔ اتنا پرخلوص انسان اللہ نے تمہاری کسی نیکی کے عوض تمہیں دے ہی دیا ہے تو اس کی قدر کرو، نہ کہ علیحدہ ہو کر قدری کے مرتکب ہو۔ اور پھر سچ کہوں، شفا مجھے بہت پیاری لگی ہے۔ وہ اتنی اچھی ہے تو میرا دل چاہتا ہے اسے شوہر بھی بہترین ملنا چاہیے، اور ظاہر ہے میرے بیٹے سے زیادہ تو میری نظر میں کوئی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تم نے چھوڑ دیا تو جو شخص اس کی زندگی میں آ جائے گا تو وہ کیسا ہوگا؟ اس کا دل اتنا بڑا ہے۔ لیکن امی، میں نے تو سنا ہے دل کا بڑھ جانا بھی ایک بیماری ہے۔ ان کا جملہ کاٹ کر اس نے اتنی معصومیت سے پوچھا تھا کہ امی کا دل جل کر ہی خاک ہو گیا۔ یعنی کہ اتنے لمبے لیکچر کے جواب میں ایسی بات؟ یہ اپنا 10 من کا سر اٹھاؤ اور بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تم سے تو بندہ بھلائی نہ کرے تو اچھا ہے۔ شفا کے لیے میں کوئی بڑ ڈھونڈ لوں گی۔ یہ بات ہے۔ وہ تالی بجاتا اٹھ بیٹھا۔ مجھے پتہ ہے میری امی اتنی ٹیلنٹڈ ہے کہ شفا کے لیے کوئی بہت بہترین بندہ ڈھونڈ ہی لیں گی، اس لیے میں اس کے لیے سوچ ہی نہیں رہا۔ ضرورت بھی کیا ہے جبکہ مہک موجود ہے۔ میری بات سنو تقی، آپ میری بات سنیں امی۔ شفا کے لیے اتنی بھی جذباتی نہ ہو، کیونکہ شفا خود بھی یہی چاہتی ہے کہ ہم الگ ہو جائیں۔ وہ مجھے کنونس کر رہی تھی کہ میں مہک سے بات کروں اور اسے بتاؤں کہ ہمارا نکاح کس صورتحال میں ہوا ہے۔ وہ نا سمجھ ہے، میں اسے سمجھاؤں گی۔ کیوں؟ وہ چڑ گیا، جبکہ میں ہی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ ہمدردی کی تھی اس کے ساتھ، اب ساری زندگی کے لیے تو گلے نہیں پڑوا سکتا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بری ہے، لیکن امی، میں نے اس کے بارے میں ایسا سوچا ہی نہیں، میں سوچ ہی نہیں پاتا۔ ایک معاملہ جو ہم دونوں کی باہمی رضامندی سے حل ہو سکتا ہے، آپ اسے کیوں الجھا رہی ہیں؟ ہاں، جہاں تک اس کی زندگی میں آنے والے کسی اور شخص کی بات ہے تو مجھے یقین ہے کوئی اچھا ہی ہوگا۔ اتنی اچھی لڑکی ہے، یہ نہیں ہو سکتا اللہ نے اس کے لیے کچھ برا سوچا ہوگا۔ آپ ڈھونڈ لیجئے گا یا مل کر ڈھونڈ لیں گے، بس بات ختم۔
اب دوبارہ اس ایشو پر بات نہ کریں، نہ ہی اتنی ٹینشن لیں۔ آپ نے تو شفا کا غم دل سے ہی لگا لینا ہے۔ وہ جان چھڑواتا وہاں سے اٹھا اور کچن کی طرف آ گیا۔ دروازے میں ٹھٹک کر رکا۔ شفا اور سمیر کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ تقی کے دماغ میں ایک خیال کا شعلہ چمکا اور سارا دماغ روشن ہو گیا۔ تقی، گدھے، پاجی، یہ خیال تجھے پہلے کیوں نہیں آیا؟ اس نے ہتھیلی پر ہاتھ مارتے ہوئے خود کو لتڑا۔ اس سے کہتے ہیں لڑکا بغل میں اور ڈنڈورا شہر میں، امی بے وجہ پریشان ہو رہی ہے۔ یہ اپنا سمیر کس دن کام آئے گا؟ بھائی واہ، اپنا ہی خیال پر اش اش کر اٹھا تھا۔ ادھر اس نے دل میں ارادہ باندھا، ادھر امی نے اپنی کوششیں تیز کر دی۔ جب تقی نہ سمجھا تو شفا کو پیچھا لیا۔ ان کی بات سن کر پہلے تقی ہنسا تھا، اب شفا ہنسی اور خوب ہنسی۔ میں نے کوئی لطیفہ سنا دیا جو ہنسے جا رہی ہیں؟ وہ برا ہی منا گئی۔ آپ خفا ہو کر اور بھی پیاری لگتی ہیں۔ وہ ان سے لپٹ کر بیٹھ گئی۔ پیچھے ہٹو، ساس ہوں میں تمہاری، یہ جھوٹی سچی تعریفیں کر کے تم مجھے قابو نہیں کر سکتی۔ قابو تو میں نے آپ کو کر ہی لیا، نہ یقین آئے تو یہی بات میری طرف سے دیکھ کر کہیں۔ قابو تو میں نے آپ کو کر ہی لیا ہے، نہ یقین آئے تو یہی بات میری طرف دیکھ کر کہیں۔ وہ اتنی پریقین تھی کہ امی کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کیوں اپنا نقصان کرنے پر تلی ہو؟ ادھر تقی ہے کہ کچھ نہیں سنتا، ادھر تم پاگل پن کی باتیں کرتی ہو۔ میں اپنے بیٹے کی تعریف نہیں کر رہی، لیکن تقی جیسا اچھا شوہر تمہیں نہیں ملے گا۔ مجھے تقی جیسا اچھا شوہر چاہیے بھی نہیں، بس آپ جیسی اچھی ساس مل جائے کافی ہے۔ وہ تھی کہ سنجیدہ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ اور آپ میری بات پر بھروسہ کریں، مہک بہت اچھی بہو ثابت ہوگی۔ مجھے تمہارے جیسی بہو چاہیے۔ انہوں نے زور دے کر کہا، مجھے بیٹی بنا لے، میں پھر ساری زندگی آپ سے مل سکوں گی۔ بیٹی تو تم میری ہو، اور میں نہیں چاہتی کہ میری بیٹی کوئی نقصان اٹھائے، اس لیے چاہتی ہوں کہ تقی اور تم ہمیشہ ساتھ رہو۔ امی شفا نے دونوں ہاتھوں سے ان کا ہاتھ تھام لیا، پھر ان کے ہاتھ پر محبت سے بوسہ دیا۔ میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن جو آپ چاہتی ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ تم سے دگنی بڑی عمر کی ہوں، جتنی زندگی گزاری ہے اس میں یہ ایک بات بہت اچھی طرح سیکھ چکی ہوں کہ دنیا میں ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ ہر مرد زندگی میں چھوٹی موٹی محبتیں پالتا ہے۔ بیوی اچھی مل جائے تو پرانی محبتوں کا رنگ اترنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ مہک بہت اچھی لڑکی ہے، تقی اس کے ساتھ بہت خوش رہے گا، اور آپ کی بہت اچھی بہو ثابت ہوگی۔ وہ اپنے موقف سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ تمہیں کیسے پتہ ہے وہ اچھی ہے؟ امی کھٹکی، تم ملی ہو کیا؟ شفا کو چاہیے تھا کہ مکر جاتی، لیکن بے دھیانی میں اس کا اس بات میں سر ہل گیا اور امی ہکا بکا رہ گئی۔ کیا اتنی زور کا کیا تھا کہ شفا ڈر ہی گئی؟ یعنی یہ تمہارا کارنامہ ہے؟ یا میرے اللہ! وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہ تقی افلاطون کم تھا جو تم بھی آ گئی۔ نہ میں پوچھتی ہوں تمہیں ضرورت کیا تھی مہک سے رابطہ کرنے کی؟ ان دونوں کا رابطہ ختم تھا تو رہنے دیتی، تم نے ضرور سلاسی کرنی تھی۔ امی تقی کا احسان اس طرح اتار سکتی تھی؟ وہ منمنا کر بولی تھی۔ امی نے ڈپٹ کر کہا، تم دونوں ابھی نہ سمجھو، اب تو مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور اسے زوردار بند کر دیا۔ اب درمیان میں کوئی پردہ تو نہیں رہا تھا، سو شفا نے صاف انکار کر دیا۔ تقی مذاق اڑاتا ہے، بیکری کہتا ہے مجھے۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ کہنے دو، تقی کی عادت ہے مذاق کرنے کی۔ بس اللہ جلدی سے خوشخبری سنا دے تو میرے دل سے پریشانی دور ہو۔ وہ خود سے ہی باتیں کرتی وہاں سے چلی گئی۔ شفا نے سر پیٹ لیا۔ فریقین کی طرف سے اتنے واضح اور دو ٹوک جواب کے باوجود وہ خوشخبری کی آس لگائے بیٹھی تھی۔ بڑی ہی خوش امید خاتون واقع ہوئی۔ رات کے 12:30 بجے دروازہ پوری طرح دھڑدھڑایا گیا۔ وہ گہری نیند سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ چند منٹ تو حواس بحال نہ ہوئے۔ جب ذرا دماغ بھی حاضر ہوا تو جلدی سے اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ تقی کھڑا تھا، بلکہ کھڑا کیا تھا، مسلسل ہل ہی رہا تھا۔ کوئی بے چینی لاحق تھی اسے۔ کیا بات ہے، وہ سو رہی تھی، مر نہیں گئی تھی جو اتنی زور سے دروازہ بجا رہے تھے؟
15 منٹ میں دروازہ بجا رہا ہوں، 1 منٹ کے لیے تو ایسا ہی لگا کہ کسی مردے کو جگانے کی غلطی کر بیٹھا ہوں۔ شفا کو لگا وہ اس سے زیادہ چڑھ کر بولا ہے، اب جاگ ہی گئی ہو تو دیر مت کرو، چلو میرے ساتھ، تقی نے عجلت سے کہا تھا۔ شفا حیران ہوئی لیکن اس سے قبل کہ کوئی سوال جواب کرتی، تقی باہر کی طرف کو چلا۔ شفا جلدی جلدی سلیپر پہن کر اس کے پیچھے آئی۔ رات کے اس وقت جانا کہاں ہے تقی؟ اتنی ٹھنڈ تھی، شفا کو باہر آتے ہی کپ کپی سی طاری ہوئی۔ سوال جواب مت کرو نالائق لڑکی، جلدی سے چلو۔ وہ باہر بائک نکالنے لگا۔ اتنی سردی میں کیسے جا سکتی ہوں اور کہاں؟ وہ اس کی عجلتوں پر حیران ہو رہی تھی۔ اور ایک تو تم سوال بہت پوچھتی ہو، اور اس نے شفا کی طرف دیکھا، پھر سر پر ہاتھ مارا بھاگ کر کے اور اندر سے اپنی لیدر کی جیکٹ اٹھا لایا۔ یہ پہنو، یہ تو تمہاری ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ میری جیکٹ اگر تم پہن لو گی تو اس جیکٹ کو دوبارہ پہنتے ہوئے میری شان میں کمی نہیں آگی، اس لیے تم آرام سے پہن سکتی ہو۔ ہنگامی صورتحال میں بھی وہ میرے پوائنٹ سے مارنے سے باز نہیں آیا تھا۔ شفا کو فوری طور پر جوابی حملے کے لیے کوئی جملہ سمجھ آئی نہ دیا تو جھپٹ کر اس کے ہاتھ سے جیکٹ لے لی۔ تقی کو اس کے رد عمل کی پرواہ بھی نہیں تھی، اس پر تو کوئی اور ہی دھن سوار تھی۔ جلدی جلدی بائک باہر نکال دیا اور بائک سٹارٹ کر کے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ جانا کہاں ہے تقی؟ مجھے کچھ بتا تو دو۔ او بھائی بیٹھ جاؤ، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال۔ تم لڑکیاں مر رہی ہوگی لیکن سوال کرنے سے باز نہیں ہوگی۔ اگر ہم لڑکیوں کے پہلے سوال پر ہی جواب مل جائے تو سوال پر سوال کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ وہ ڈرتے ڈرتے بیٹھ گئی اور پھر بائک ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ شفا نے لاکھ دھائیاں دے چیخیں ماری، تقی کے کندھے کو اتنی زور سے دبوچا کہ اس کی اپنی بھی چیخ نکل گئی، لیکن مجال ہے جو بائک کی رفتار کم ہوئی ہو۔ پھر اس نے ایک چوراہے پر لا کر بائک روک دی۔ ایک طرف ایم عالم روڈ جا رہا تھا، دوسری طرف بیدیا روڈ۔ آدھی رات کا وقت تھا لیکن لاہور سوتا نہیں، جاگتا ہی رہتا ہے، سو یہاں بھی دن کی گہما گہمی تو خیر نہیں تھی لیکن کوئی ایسا سناٹا بھی نہیں دے۔ وہ دیکھو، شفا اسے کوستی ہوئی اتری تھی اور اپنے حواس بحال کر رہی تھی، جب تک کہ نے چمکتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ہاتھ اٹھا کر ایک طرف اشارہ کیا۔ شفا نے سر اٹھا کر دیکھا۔ 1 منٹ کے لیے اسے اپنی بصارت پر شک ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں سرخوشی پھیل گئی۔ شہر کے اس بڑے چوراہے کے سب سے بڑے بل بورڈ پر تقی کی تصویر تھی، سرخ رنگ کے بیک گراؤنڈ میں چائے کا سرخ ہی کپ چہرے کے بالکل قریب پکڑے اپنی بہترین مسکراہٹ کے ساتھ۔ ہاں وہ تقی ہی تھا، اپنے خوابوں کی تکمیل کی طرف ایک اور قدم اٹھاتا ہوا۔ شفا نے دیکھا وہ اتنا خوش تھا کہ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ خوشی سے دیوانہ ہوتا، شور مچا رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ پاس سے کوئی گاڑی گزری جس کے میوزک سے کان پھٹتے تھے تو وہ دیوانہ ہو کر ناچنے لگا۔ سڑک کنارے بیٹھے خانہ بدوش بچے اس کے ساتھ ناچنے لگے۔ شفا اسے ناچتا دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ تقی نے اسے دیکھا تو اشارہ کیا۔ شفا نے نفی میں سر ہلا دیا لیکن وہ دونوں خوش تھے۔ یہ خوشی ان دونوں کی ہو گئی تھی۔ پوری کائنات جیسے پس منظر میں چلی گئی تھی، منظر پر صرف وہ تھے اور ان کی خوشی کے یہ لمحات۔ ان پر جھکا رات کا آسمان آج کی رات بہت روشن، بہت پر نور ہو گیا تھا، اور عین اس لمحے جب تقی اپنی کامیابی کی خوشی سے دیوانہ ہو رہا تھا، شفا کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ ٹھٹکی، اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی، وہ چونک سی گئی، پھر اگلے ہی پل اس نے سنبھال کر نظروں کا رخ پھیر لیا۔ جس دیس نہیں جانا اس کے کوس گننے سے فائدہ، پہلے ہی بڑے بڑے زخم اٹھا لیے تھے، اب دل بھی دہا دے جاتے تو وہ بالکل خالی ہاتھ رہ جاتی۔ وہ احسان فراموش کہلانا چاہتی تھی، نہ ہی خائن، سو دل کو بھی سمجھا لیا اور نظروں پر بھی پہرا بٹھا دیا۔ لیکن دل اتنی آسانی سے سمجھ اور سنبھل جاتے ہیں تو کیا دنیا میں محبت کے نام پر اتنی تباہی آتی؟ شفا بھی پاگل ہی تھی۔ انہوں نے کھوکے سے چائے لی اور تازہ مونگ پھلی کے پیکٹ بنوا لیے۔ یہ میری کامیابی کی ٹریٹ ہے، ابھی اسی پر گزارا کرو، ذرا امیر ہو جاؤں گا تو پہلے تمہاری پسند کی جگہ ڈنر کرواؤں گا۔
اس نے مونگ پھلی بھونکتے ہوئے کہا اور وہیں کھوکھے کے قریب فٹ پاتھ پر ایسے بیٹھ گیا جیسے دیر تک اٹھنے کا ارادہ نہ ہو۔ ہوا تیز ہو گئی تھی اور ٹھنڈ بھی بڑھ گئی تھی۔ شفا نے ہاتھ آپس میں رگڑتے ہوئے کہا، گھر چلتے ہیں تقی، رات بہت ہو گئی ہے، اتنی دیر تک باہر رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ ایک گبرو جوان موجود ہے جو ایک پنچ مار کر سامنے والے کے دانت توڑ سکتا ہے، اس لیے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، بیٹھ جاؤ۔ شکر ہے تم نے پنچ کہا، پھونک نہیں کہہ دیا۔ وہ مسکرا کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور چائے کا ڈسپوزیبل کپ اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ میں نے گبرو جوان کہا ہے، سلطان راہی نہیں۔ تقی نے بے ساختہ کہا تھا۔ اس بات پر وہ دونوں مل کر ہنسے۔ پھر وہ آرام سے ہاتھوں کا بوجھ پیچھے ڈال کر آرام سے بیٹھ گیا اور سر گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ رات کا مخصوص ماحول تھا، اکا دکا گاڑیاں آ جا رہی تھیں۔ مجھے یہ وقت ہمیشہ سے پسند رہا ہے، ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ رات کے اس پہر میں جب میں اور سمیر ہاسٹل میں ہوتے تھے تو چپکے سے اس وقت باہر نکل جایا کرتے تھے، سڑکوں پر پھرتے تھے، ریس لگاتے تھے، شور مچاتے تھے۔ پھر میں گھر واپس آ گیا تب بھی اکثر گھر سے نکل جایا کرتا تھا، اور ابا کو جب بھی پتہ چلتا وہ میری درگت بناتے۔ وہ پرانے دنوں کو یاد کرتے بتاتا چلا گیا۔ شفا دلچسپی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ٹھیک ہی کرتے تھے، یہ کوئی وقت ہے گھر سے نکلنے کا؟ شفا نے کہا، یہ بات نہیں ہے، دراصل ابا کو ہر اس چیز سے، ہر اس شوق سے چڑ رہی جو مجھے پسند ہے۔ تقی نے فوراً ناک چڑھا کر کہا، ارے ایسا کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ پتہ نہیں، اس کا اندازہ کسی چھوٹے بچوں کی طرح پرسوچ تھا۔ یہ بات آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی کہ ابا ایسے کیوں ہیں۔ انہیں ہر دوسرے انسان سے اختلاف رہتا ہے۔ دراصل انہیں دوسروں کے ساتھ بیر باندھنے کا شوق ہے، اور میں ہمیشہ ان کی ہٹ لسٹ پر رہا ہوں۔ تمہارے باقی دونوں بھائی بھی تو ہیں، ابا ان کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کرتے؟ میں شروع سے ہی تھوڑا باقی رہا، ذرا اپنی مرضی کرنے والا۔ رضی اور جبری ابا کی بات خاموشی سے مان لیتے تھے، وہ ان کے اچھے بچے تھے۔ اگر ابا دن کو رات کہہ دیتے تو وہ دونوں سو جاتے تھے، اور دن کو رات کہتے تو اٹھ کر ناشتہ کرنے لگتے۔ اس نے ہنس کر کہا تھا، ناشتہ تو خیر میں بھی کر لیتا تھا، لیکن اتنا اچھا میں کبھی نہیں بن سکا کہ رات اور دن کی تبدیلی کو صرف ابا کے کہنے پر مان لوں۔ پھر غلطی تو تمہاری بھی ہوئی نا، خواہ مخواہ تم ہر بات ہر وقت ابا کو غلط ٹھہراتے رہتے ہو۔ شفا نے آرام سے کہا، سب یہی کہتے ہیں۔ تقی نے تھوڑی سی مایوسی کے ساتھ کہا تھا، اور آج کسی اور ہی موڈ میں تھا، لیکن میں نے کبھی بھی جان بوجھ کر ان کی مخالفت نہیں کی۔ یہ بخود ہوتا ہے کہ ہمارے اختلاف ہوتے رہتے ہیں۔ ابا کو ویسے بھی سنسیئرٹی کا ایڈونچر حاصل تھا۔ میں بھی شاید جب اس عمر کو پہنچوں گا تو سب میری بھی اسی طرح مانیں گے جب طرح ابا کی مانی جاتی ہے۔ تم نے اپنی ساری باتوں کا جواب خود ہی دے دیا، شفا نے خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ساری دنیا کے باپ کم و بیش ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے تمہارا ابا ہے۔ ہر باپ کو لگتا ہے ان کا بیٹا ان کے جتنا تجربہ نہیں رکھتا، اس لیے انہیں خود اپنے بیٹے کو گائیڈ کرنا چاہیے، اسے زندگی میں سروائیو کرنے کا طریقہ بتانا چاہیے۔ دوسری طرف بیٹے کو لگ رہا ہوتا ہے وہ تو خود بہت ایکسپرٹ ہے، اسے سب پتہ ہے، بس ایسے ہی باتوں پر اختلاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ان باپ بیٹے میں محبت ہی نہیں۔ اب تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا تمہاری کامیابی پر ابا خوش نہیں ہوں گے؟ ہرگز نہیں، تقی نے ترنت کہا۔ وہ بلکہ جل کر خاک ہو جائیں گے جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ میں اتنی مشہور پروڈکٹ کا برانڈ ایمبیسڈر بن گیا ہوں۔ مزہ تو تب آئے گا جب انہیں اپنی ہر سٹوری پر میری تصویر والے پبلسٹی پوسٹر لگانے پڑ جائیں گے۔ وہ بہت سنجیدہ تو کبھی رہ ہی نہیں سکتا تھا۔ وہ اپنی ہی بات کا لطف لے رہا تھا۔ شفا نے ہنستے ہوئے ایسے سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو تم سدھر نہیں سکتے۔ چائے ختم ہوئی تو وہ دونوں چہل قدمی کرنے لگے۔ بائک کو تقی کے ساتھ ساتھ گھسیٹ رہا تھا۔ گھر جانے کی اب دونوں کو ہی جلدی نہیں تھی۔ ایک جگہ رک کر تقی نے شفا کی فرمائش پر آئس کریم لے لی تھی۔ تم نہیں کھاؤ گے؟ شفا نے آئس کریم کو پکڑتے ہوئے پوچھا۔ ایک کے ہی پیسے ہیں۔ اس بات پر شرمندہ نہیں تھا، لیکن شفا کو مایوسی ہوئی۔
اتنی بڑی آئس کریم تو اکیلے کیسے کھاؤ گے، شیئر تو کر لیتے ہیں، تقی نے کہا اور اس کی مرضی جانے بغیر آئس کریم اس کے ہاتھ سے لے کر بڑا سا بائٹ لے لیا، پھر واپس اس کے ہاتھ میں پکڑائی اور آگے چل دیا۔ شفا ایسی بے تکلفی پر منہ ہی دیکھتی رہ گئی، پھر اس کے پیچھے چل پڑی۔ تقی کو ایک جگہ اپنا پوسٹر نظر آ گیا تو وہ وہیں رک کر واری صدقے جانے والی نظروں سے اپنی ہی تصویر کو دیکھنے لگا تھا۔ تم نے مہک کو اس کے بارے میں بتایا؟ شفا کو اچانک خیال آیا تھا۔ تقی نے نفی میں سر ہلا دیا۔ تمہیں بتانا چاہیے تھا، وہ تمہاری کامیابی کا سن کر خوش ہوتی۔ نہ جانے کیوں تقی سوچ میں پڑ گیا، پھر سر جھٹک کر بولا، صبح بتا دوں گا، مجھے دراصل خیال ہی نہیں آیا، پہلا خیال تمہارا آیا تھا تو تمہیں ہی بتا دیا، لیکن تمہیں سب سے پہلے اسے ہی بتانا چاہیے تھا۔ لڑکیاں ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت اہم سمجھتی ہیں، اس لیے کیونکہ لڑکیاں بدو ہوتی ہیں، ہر دوسرے مرد کی طرح تقی صاحب کا بھی یہی خیال تھا۔ جی نہیں، اس لیے کیونکہ لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں۔ شفا نے اس سے زیادہ زور دے کر کہا تھا، میں نے سب لڑکیوں کا کیا کرنا ہے، میرے لیے ایک مہک ہی کافی ہے۔ وہ لاپرواہی سے بولا تھا، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ ہر چیز کو اپنی لاپرواہی کی نظر مت کرو، خیال رکھا کرو اس کا۔ وہ تاکید کر کے چند قدم دوسری طرف چلی گئی۔ تقی اسے دیکھتا رہا، وہ عجیب لڑکی تھی۔ تقی کو ہمیشہ اس کے بارے میں کوئی بات محسوس ہوتی تھی جسے وہ کوئی نام دے نہیں پاتا تھا، نہ اسے اس احساس کو سمجھ پاتا تھا، وہ بھی شاید اس لیے کیونکہ اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، لیکن ابھی ابھی اس نے دل سے مان لیا کہ وہ اچھی لڑکی تھی، تبھی تو اسے مہک کو ملوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تقی نے دل سے یہ بات مان لی اور دل ہی دل میں اسے سراہا کہ منہ پر تعریف کر کے اس کے سر پر چڑھنے کا خدشہ ہے۔ اب یہ اچھی لڑکی ایک اچھے انسان کی ہی مستحق تھی، اور وہ اچھا انسان سمیر سے بڑھ کر کون ہو سکتا تھا؟ تقی اس سے بات کرنے کے لیے ابھی مناسب جملے تلاش کر رہا تھا کہ شفا کا بھی یہی خیال آیا۔ میں سوچ رہی ہوں سمیر بھائی اور سمر کی ایک ملاقات کروا دوں۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوا۔ میں نے سمر سے سمیر بھائی کے بارے میں بات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک لفظ بھی سننے پر راضی نہیں ہوئی۔ سمیر بھائی اسے پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں اس سے، مجھے لگتا ہے خود بات کریں گے تو اسے کنونس کر ہی لیں گے۔ ایک بات بتاؤ، سمر سمیر میں انٹرسٹڈ نہیں ہے نا؟ نہیں، وہ اس سوال پر حیران ہوئی تھی۔ بس پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس نے اپنا ہاتھ پر ہاتھ مار کر جوش سے کہا۔ کیا مطلب؟ شفا نے الجھ کر پوچھا۔ مطلب یہ کہ تم رہنے دو ان ملاقاتوں کے چکروں کو، جب سمر راضی نہیں ہے تو کیا ضرورت ہے پیچھے پڑنے کی؟ سمیر کو میں سمجھا لوں گا، ویسے بھی میرے پاس ایک اچھا آپشن ہے، سمیر کے لیے بھی اور تمہارے لیے۔ شفا نے یکاشک آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا، چند لمحے توقف کیا، پھر بولی، کون سا آپشن؟ میرا خیال ہے سمیر دلہا بن کر تمہاری دوست کے ساتھ نہیں بلکہ تمہارے ساتھ کھڑا زیادہ اچھا لگے گا۔ اپنے ازجی لاپرواہ پن سے اس نے ایک ایک لفظ پر زور دیا تھا۔ جب ہم الگ ہوں گے تو میں مہک سے شادی کر لوں گا، لیکن تم بھی ایک اچھا انسان ڈیزائر کرتی ہو، اس لیے میں سمیر کو مشورہ تمہیں دے رہا ہوں۔ سمر کو تو اس میں دلچسپی نہیں، جہاں تک سمیر کی بات ہے تو لڑکوں کو ایسی محبتیں ہوتی رہتی ہیں، کچھ عرصہ بعد وہ سمر کو بھی بھول جائے گا۔ میری بات مانو شفا، اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کچھ بولڈ اسٹیٹس لینے پڑتے ہیں۔ سمیر کو ہم دونوں کے بارے میں سب پتہ ہے، اب تم مجھے بتاؤ، اگر راضی ہو تو میں سمیر سے بات کرتا ہوں۔ وہ بڑا معتبر بن کر بات کر رہا تھا اور یوں کر رہا تھا جیسے اسے یقین ہو شفا فوراً اس کی بات مان ہی لے گی۔ شفا بالکل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تقی نے بات مکمل کرتے ہی آئس کریم کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، شفا نے اس کے ہاتھ میں دینے کی بجائے آئس کریم ایک طرف پھینک دی۔ تقی ابھی بھی اس کی اسی حرکت پر حیران ہو رہا تھا کہ شفا نے ہاتھ دے کر قریب سے گزرتا رکشہ رکوا لیا۔ رکشہ کیوں رکوایا ہے، بائک ہے تو؟ شفا کو رکشے والے کا گھر ایڈریس سمجھاتے دیکھ کر تقی نے پوچھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، تم بائک پر آ جانا، اس نے پتھر پھوڑ لہجے میں کہا۔ تقی حیران ہی ہو رہا تھا۔ تم تو جاؤ بھائی اور تم بائک پہ بیٹھو۔ وہ زبردستی اسے بائک پر بٹھا کر گھر لے آیا۔ راستہ بھر وہ خاموش رہی، تیز بائک چلانے پر ایک چیخ بھی نہیں ماری۔ تقی نے بات کرنا چاہی لیکن اس نے ایک بھی نہ سنی۔
لیکن گھر پہنچ کر اس کی خاموشی اسے برداشت نہ ہوئی۔ اس میں اتنا برا منانے کی کیا بات ہے؟ میں کوئی تمہیں زبردستی تو سمیر کے ساتھ رخصت کروانے نہیں لگا، ایک آئیڈیا ہی دیا ہے، نہیں پسند تو انکار کر دو، یہ کیا کہ منہ پھیلا لیا اور بس۔ برا منانے کی بات نہیں ہے۔ وہ یکدم پلٹ کر اسے پھاڑ کھانے کو دوڑی تھی۔ جس انسان کو میں بھائی کہہ رہی ہوں، جس سے اپنی بہنوں جیسی دوست کا تعلق مضبوط کرنا چاہ رہی، تم چاہتے ہو میں اس کے بارے ہی یہ سوچوں کہ اس سے شادی کر لوں؟ اتنا گھٹیا سمجھ رکھا ہے مجھے، اس میں گھٹیا بن کے کیا بات ہے؟ یہ دنیا ہے، ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، میں سوچ رہا تھا تمہیں بھی اپنا ہی فائدہ دیکھنا چاہیے۔ سمر کون سا تمہاری سگی بہن ہے؟ اس نے دھیمے لہجے میں کہا تھا۔ تم اتنا کیوں سوچتے ہو تکی؟ خدا را مت سوچا کرو، وہ پھر سابقہ انداز میں بولی تھی۔ اس بار تکی چپ ہی رہا۔ اپنا اچھا برا سوچنے کے لیے میں خود موجود ہوں، ایک احسان کیا تھا مجھ سے نکاح کر کے، اب دوبارہ کوئی احسان مت کرو، وہ طنزیہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ اور تمہیں کس بات کی فکر ہے؟ تمہیں لگتا ہے میں ساری زندگی کے لیے تمہارے سر پر سوار رہوں گی؟ تمہیں ساری زندگی مجھے اپنے گھر میں رکھنا پڑے گا؟ یہ جب تم مجھے چھوڑنے کی بات کرو گے تو میں روں گی، تمہاری منتیں کروں گی کہ مجھے مت چھوڑو۔ اس لیے تم میرے سامنے سمیر بھائی کے نام کا آپشن رکھ رہے ہو کہ جلد از جلد مجھ سے پیچھا چھڑوا سکو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، جب دل کرے چھوڑ دینا، اب پھر کہہ رہی ہوں تمہیں پابند نہیں ہونا چاہیے تو صبح ہی چھوڑ دو۔ تمہارے بعد میرا کیا ہوگا؟ کوئی مجھ سے شادی کرے گا یا نہیں؟ کچھ اچھا انسان ملے گا یا نہیں؟ تم اس فکر میں مت پڑو، مہک سے شادی کرو اور خوش رہو۔ شفا میری بات سنو، تکی نے کہنا چاہا۔ شفا نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اسے بولنے سے روک دیا۔ وہ فوری طور پر خود بھی کچھ بول نہیں پائی تھی، اس کے حلق میں آنسوں کا گولا سا پھنس گیا تھا۔ مجھے پتہ ہے تکی، تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے، قسمت نے مجھے مسلط کیا تمہارے سر پر۔ میری سیلف رسپیکٹ کو کچلنے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے۔ نئے سے نئے آپشن میرے سامنے رکھ کر اسے اور ہرٹ کرو، مہربانی ہوگی تمہاری۔ اس نے کمرے میں جا کر تیزی سے دروازہ بند کر دیا۔ تکی اچھل کر پیچھے نہ ہٹتا تو دروازہ اس کے منہ پر لگتا۔ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا شفا، اپنی پیشانی پر نمودار ہوتے پسینے کے قطرے پونچھتے ہوئے اس نے شرمندگی سے زیر لب کہا تھا۔ عمیر، ہدیے کے اسکول وین خراب ہو گئی ہے، ڈرائیور کا ابھی فون آیا ہے، آپ اسے واپسی پر پک کر لیں گے؟ سمائر نے عمیر کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ عمیر آفس کے لیے تیار تھے اور اخبار پڑھ رہے تھے۔ میرے لیے اس ٹائمنگ میں آفس سے نکلنا مشکل ہوتا، تم چلی جانا ہدیہ کو لینے۔ عمیر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، آج تو میں چلی جاؤں گی اور واپسی پر کچھ دیر کے لیے امی کی طرف بھی جاؤں گی، لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا اگلے کچھ روز آپ کو یہ ہدیہ کو پک اینڈ ڈراپ دینا پڑے گی، میرے لیے روز روز گھر سے نکلنا مشکل ہوگا۔ اس نے کہا، کسی طرح مینج کر لو سمائر، میں آفس کی ٹائمنگ میں وقت نہیں نکال سکتا۔ عمیر کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ سمائر کا اپنی چائے میں چینی کا مکس کرتے ہوئے ہاتھ رک گیا۔ وقت نکال نہیں سکتے یا نکالنا چاہتے ہی نہیں ہیں؟ سمائر کا انداز تیکھا تھا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ صرف شفا نہیں تھی آپ کی فیملی میں، آپ کی بیوی، آپ کے بچوں کا بھی آپ پر کوئی حق ہے۔ اس کا انداز پہلے جیسا ہی تھا۔ عمیر نے اخبار رول کرتے ہوئے اسے گھورا۔ شفا کا یہاں کہاں ذکر؟ اس کے ذکر کے بغیر تو ہماری زندگی گزر ہی نہیں سکتی، وہ تڑق کر بولی۔ وہ چلی گئی اس گھر سے، لیکن آپ کی بیوی بچے تو ہیں، اس کی غم میں ہمیں کیوں اگنور کرنے لگے آپ؟ پاگلوں جیسی باتیں مت کرو سمائر، عمیر نے ڈپٹ کر کہا۔ اور رول کیا ہوا؟ اخبار میز پر پٹک کر اٹھ گئے۔ یہ پاگلوں جیسی باتیں نہیں ہیں، اس نے بیزاری سے کہا۔ جب سے شفا گئی ہے آپ نے کسی بھی چیز میں دلچسپی لینا ہی چھوڑ دی، جیسے بہن ہی سب کچھ تھی، ہم لوگ کچھ ہی نہیں ہیں۔ اس کا جملہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا کہ عمیر اپنا آفس بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ سمائر ایک پل کے لیے ہکا بکا رہ گئی، پھر اس نے بری طرح زچ ہوتے ہوئے ہاتھ میں پکڑ کر چمچ میز پر پٹکا، اور وہ مہک سمر کچن سلیب پر چڑھی بیٹھی تھی۔ چائے کا سپ لیتے ہوئے اس نے پوچھا، شفا نے اصرار کر کے اسے اپنی طرف بلوایا تھا، وہ کیسی لگے تمہیں؟ مہک، شفا نے کپ ہاتھوں میں گھماتے ہوئے پرسوچ انداز میں کہا، سچ کہوں تو بہت اچھی نہیں لگی، خوبصورت ہے، اسٹائلش ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں اچھی نہیں لگی مجھے۔ اسے مہک کے انداز یاد آ گئے تھے۔ پھر بھی تم چاہتی ہو تکی کی امی سے اپنی بہو بنانے کا سوچیں؟
دیکھو میرے چاہنے نہ چاہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سب سے اہم تقی کی پسند اور مہک اسے پسند ہے، یہ حقیقت ہر بات پر بھاری ہے۔ اس نے بسکٹ کو چائے میں غوطہ دیتے ہوئے کہا، شادی کے بعد ویسے بھی تقی اسے اپنا رنگ میں ڈھال لے گا، بہت گٹس ہے اس میں۔ وہ بات اس نے ہنس کر کہی تھی۔ اچھا، اور ان دونوں کی شادی کے بعد تم کیا کرو گی، یہ سوچا ہے؟ سمر کا انداز طنزیہ تھا، شفا سمجھی نہیں۔ بات کا تو ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی، عمیر بھائی کی ناراضگی ختم ہو گئی تو ان کے پاس چلی جاؤں گی، ورنہ کوئی نہ کوئی ہاسٹل دیکھ لوں گی، بلکہ میں تو آج کل ہاسٹل ڈھونڈ بھی رہی ہوں۔ وہ کس قدر فکر مندی سے کہہ رہی تھی۔ سمر نے ناراضگی کے اظہار کے طور پر کپ سلیب پر پٹک دیا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئی شفا؟ اپنا گھر توڑ کر مہک کے گھر کی بنیاد رکھ رہی ہو، کسی سیارے سے آئی ہو بھائی تم؟ تقی کا گھر میرا گھر نہیں ہے سمر، یہ گھر تو پہلے دن سے مہک کا تھا، میں تو اتفاقاً آ گئی یہاں، اس نے نرمی سے کہا تھا۔ سمر نے ایسے سر پر ہاتھ مارا جیسے اس کی باتوں سے عاجز آئی ہو۔ بہت سارے لوگوں کی شادیاں ایسے ہی ہوتی ہیں جیسے تمہاری اور تقی کی ہوئی، ہاں اس طرح ہنگامی کیفیت میں نہیں ہوتی، لیکن ان کے پیچھے خیال یہی ہوتا ہے، ہر انسان لو میرج تھوڑا کرتا ہے، بہت سے ارینج میرج کرتے ہیں اور بہت سے اچھی زندگی گزارتے ہیں، اگرچہ پہلے پہل وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں کرتے، محبت وقت گزارنے کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی جاتی ہے، لو یا ارینج میرج کی بات نہیں۔ شفا نے تحمل سے کہا، یہ ساری باتیں جو تم مجھے سمجھا رہی ہو نا، میں خود بھی سمجھتی ہوں، تقی کی امی بھی کئی بار سمجھا چکی ہیں، لیکن کوئی میری پوزیشن بھی تو سمجھے۔ میں پہلے دن سے جانتی تھی کہ تقی مہک کو پسند کرتا ہے، اپنی زندگی اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہے۔ تقی نے میری مدد کی، نکاح کر لیا کہ کسی پاگل سے میں بیاہ نہ دی جاؤں، میں کیسے اس کی زندگی میں رہنے کا سوچوں؟ احسان فراموشی ہو جائے گی کہ وہ اپنی پسند سے شادی نہ کرے اور میرے نام کا ڈھول اپنی گردن میں لٹکائے رکھے۔ خود کو ڈھول مت کہو، سمر نے ناراضگی سے کہا، مہک اس کے لیے کبھی تم سے زیادہ اچھی بیوی ثابت نہیں ہوگی، یہ تو خیر تم اپنی محبت میں کہہ رہی ہو، شفا نے پیار سے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ تقی کو مہک سے محبت ہے، مجھ سے نہیں، اور جس سے محبت ہوتی ہے وہ اچھا نہ بھی ہو تو اچھا لگتا ہے۔ اور تم؟ سمر نے اسے بغور دیکھا، تقی کے دل میں تو مہک کی محبت ہے، اور تمہارے دل میں کیا ہے؟ میرے دل میں کچھ نہیں ہے، شفا نے برتن سنک میں رکھی۔ اگر ایسی بات ہے تو تقی کا ذکر آتے ہی تمہارا چہرہ اتنا چمکنے کیوں لگتا ہے؟ سمر نے مزے سے کہا تھا۔ شفا اس سوال پر ٹھٹک سی گئی، بلکہ آج کل تو کچھ زیادہ ہی چمک رہا۔ شفا کو ایسا لگا اس کی چوری پکڑی گئی ہے، اس نے گھبرا کر اپنے چہرے پہ ہاتھ، فیئرنیس کریم استعمال کر رہی ہوں آج کل، اسی کا اثر ہے۔ اس نے بات کو ہنسی میں اڑانا چاہا۔ شکر ہے۔ اس وقت ڈور بیل بجی تو وہ جلدی سے باہر نکل گئی۔ یہ بات تم کو ان کو بتانا ہے جنہوں نے کبھی فیئرنیس کریمیں استعمال نہ کی ہوں، سمر نے شرارت سے اس کے پیچھے آواز لگائی تھی۔ امانت میں خیانت، احسان فراموشی، شفا بی بی، کم سے کم اس بار میں تمہیں اپنا نقصان نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے تہیہ کر لیا، اس بات سے بے خبر کہ کوئی ایسا ہی ارادہ شفا بھی اس کے بارے میں کیے بیٹھی ہے۔ توقع کے عین مطابق دروازے پر تقی اور سمیر ہی تھے۔ بڑی جلدی آ گئے سمیر بھائی، اس نے دروازہ کھولتے ہی شرارت سے کہا تھا۔ تقی کی طرف تو وہ دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ سمر آ گئی ہے کیا؟ آپ نے اسے میرے بارے میں بتایا؟ وہ بہت زیادہ کنفیوز لگ رہا تھا اور بار بار اپنے ہاتھ مسل رہا تھا۔ شفا کا انکار سن کر اس کی پریشانی اور بڑھ گئی۔ میں اچانک سامنے گیا تو وہ میرا سر ہی پھوڑ دے گی۔ شفا نے اسے تسلی دینا چاہی، لیکن اس سے پہلے تقی بول پڑا، میرا ہیلمٹ ساتھ لے جاؤ، وہ چڑھانے سے کہاں باز آ سکتا۔ سمیر بھائی آپ بے فکر رہیں، اتنی بھی خونخوار نہیں ہے سمر، اور اب اتنا گھبرائیں گے تو بات کیسے کریں گے؟ گھبرا تو نہیں رہا، وہ تو بس ویسے ہی کہہ رہا ہوں۔ سمیر نے ایک گہرا سانس بھر کر اپنا اعتماد بڑھانا چاہا۔ جھوٹ مت بولو، ابھی راستے میں تو کہہ رہے تھے ڈر کے مارے رات بھر نیند بھی نہیں آئی، اور اب اتنی غلط بیانی۔ سمیر بھائی آپ اندر چلے، میں سمر کو بلاتی ہوں۔ وہ تیزی سے کچن میں آئی۔ سمر تم ذرا لاؤنج میں ہو، سمیر بھائی کو تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ سمیر کا نام سن کر سمر پوری طرح اچھی تھی، ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ اس نے کیا بات کرنی ہے مجھ سے؟
اب یہ تو مجھے نہیں پتا۔ اس نے انجان بننے کی کوشش کی اور ناکام رہی۔ شفا کی بچی، تم اس لیے مجھے فورس کر رہی تھی نا کہ میرے گھر آؤ۔ اس نے خوفناک تاثرات کے ساتھ چمٹا اٹھا لیا۔ شفا نے ترنت اس کے ہاتھ سے چمٹا گھسیٹا۔ میں مانتی ہوں سمیر بھائی نے جو کیا برا کیا، لیکن وہ تم سے محبت کرتے ہیں، 100% سچی۔ ایک بار ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سن لو، دل راضی نہ ہو تو انکار کر دینا۔ تم نے آج تک کتنی محبتیں کی ہیں جو سچی اور جھوٹی میں فرق کرنا آ گیا؟ سمر نے تنگ آ کر پوچھا۔ ایک تو تم سوال بہت پوچھتی ہو، شفا نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا۔ دنیا میں کسی جذبے کی کوئی پہچان نہیں ہوتی، بس جس پر دل راضی ہو جائے اس پر لبیک کہہ دینا چاہیے۔ عورت کے اندر تو ویسے بھی اللہ نے قدرتی ڈیٹیکٹر فٹ کیا ہوتا ہے، جو اسے سامنے والے بندے کی پوری حقیقت نہ بھی بتائے تو اشارہ ضرور دے دیتا ہے۔ تم اور تمہارے فلسفے، ایسا کرو بیٹھ کر اس فلسفے کا اچار بناؤ اور اس سمیر کے بچے کو بھی کھلاؤ، گھر میں جا کر رہی ہوں۔ وہ اپنا پرس اٹھاتی تیزی کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ شفا افتاح و خیزہ اس کے پیچھے۔ گیٹ کے پاس ہی سمیر اور تقی کھڑے تھے۔ سمیر نے اسے اتنی بری طرح گھورا کہ بیچارہ مزید گھبرا کر نہ صرف سلام کر بیٹھا بلکہ حال بھی پوچھ لیا۔ میری خیریت چھوڑو، اپنی خیریت بناؤ۔ سمر، ایک بار سمیر بھائی کی بات تو سنو، شفا نے منت سے کہا۔ ہاں سمر، تمہیں ایک بار تو سمیر کو موقع دینا چاہیے تھا، تقی نے سنجیدہ اور بڑے پن سے کہا۔ وہاں مری میں جو بھی ہوا اس میں سمیر کی اتنی غلطی نہیں ہے، وہ تو میں نے ہی اسے اکسایا تھا، لیکن وہ صرف ایک شرارت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم سمیر کو کوئی لوفر لفنگا ہی سمجھ لو۔ سمیر نے بھی ہمت کر کے تقی کا جملہ کاٹا تھا، اور باقی جو کچھ بھی ہوا، میرا مطلب ہے منگنی کے بعد وہ سب ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ تھی۔ مس انڈرسٹینڈنگ؟ سمر پھاڑ کر کھانے کو دوڑی۔ وہ سب کچھ انڈرسٹینڈنگ کا نتیجہ ہے۔ تمہاری امی کا ہمارے گھر آنا، میرے بارے میں فضول باتیں کرنا، میں سب کو حقیقت بتا دوں گا، معافی مانگوں گا، تم جان جاؤ، باقی سب کو منانا میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے۔ اس نے بڑی چاہت سے کہا تھا۔ تقی نے شفا کو اشارہ کیا۔ وہ دونوں چپکے سے وہاں سے ہٹ گئے۔ اب سمر اور سمیر وہاں اکیلے تھے، اور سمر کی بدگمانیاں تھیں اور سمیر کی محبت، جس نے ان بدگمانیوں کو زیادہ دیر وہاں ٹکنے نہیں دینا تھا۔ اس بات کا شفا اور تقی دونوں کو ہی یقین تھا۔ کچن میں آ کر شفا چائے بنانے لگی تھی، ساتھ کچھ ریفریشمنٹ کا سامان لایا تھا۔ خاموشی سے پلیٹوں میں نکالنے لگا۔ وہ کن آنکھوں سے بار بار اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمیں ذرا باہر کا بھی دھیان رکھنا چاہیے، ایسا نہ ہو سمر واقعی کوئی چیز اٹھا کر سمیر کو دے مارے۔ تقی نے ہنس کر بات برائے بات کہا تھا۔ شفا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ تقی خفت سی محسوس کر کے خاموش ہو گیا۔ شفا کے کان مستقل باہر کی طرف لگے ہوئے تھے۔ وہ جان بوجھ کر چائے بنانے میں تاخیر کر رہی تھی تاکہ سمیر کو دیر تک بات کرنے کا موقع ملا رہے۔ کچن چونکہ چھوٹا سا تھا، اس لیے بار بار وہ اور تقی ایک دوسرے کے سامنے آ رہے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک بار بھی شفا نے نظر اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ چائے لے کر باہر جانے لگی تو تقی یکدم اس کے سامنے آ گیا۔ سوری۔ شفا ایک طرف سے ہو کر باہر جانے لگی تو وہ دوبارہ سامنے آ گیا۔ میں نے کہا سوری۔ اب میسرا سا بن رہا تھا۔ شفا نے اسے بہت سرد نظروں سے گھورا تھا۔ تم نے مجھے غلط سمجھ لیا۔ میرا ارادہ کوئی غلط یا تم سے جان چھڑانے کا ہرگز نہیں تھا۔ میں تو اپنی طرف سے تمہاری بھلائی ہی سوچ رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا تمہیں اتنا برا لگ جائے گا۔ ویسے تو ہر معاملے میں بہت دماغ چلتا ہے تمہارا، یہاں آ کر کیا ہوا؟ اس نے بھی لہجہ دھیما ہی رکھا۔ یعنی معافی مانگ لی تو کیسی ناراضگی؟ دماغ تو یہاں بھی چلایا تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ الٹی پڑ گئی۔ خیر، مجھے اندازہ ہے میں نے تمہیں ہرٹ کیا، اس لیے ایک بار پھر سوری، لیکن اب دوبارہ سوری نہیں بولوں گا۔ 3 دفعہ تو ہو گیا، اب اتنا بھی کیا نخرہ کہ کسی کو شرمندہ ہوتا دیکھ سکوں۔ ہاں، یہ وعدہ ہے، اگلی بار جو بھی رشتہ لاؤں گا وہ سمیر سے بہتر ضرور ہوگا۔ وہ کہاں باز آنے والوں میں سا تھا، شرارت سے بول گیا۔ شفا نے ایسے نفی میں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو تم ناقابل علاج ہو، تم ساری زندگی یہی کرنا، پہلے غلط باتیں کرنا پھر معافی مانگتے رہنا۔ وہ سرد لہجے میں طعنہ مار کر آگے بڑھی۔
ہم نے کون سا ساری زندگی ساتھ رہنا ہے کہ یہ معافی تلافی کا سلسلہ چلے؟ تم بنا شفا بونگی ہی ہو۔ اس نے ٹرے میں سے بسکٹ اٹھائے اور مزے سے کھاتا باہر نکل گیا۔ اس کے لیے اتنا اطمینان ہی کافی تھا کہ وہ مجھ سے ناراض نہیں ہے۔ وہ اسے ہرٹ کرنے کے بعد معافی مانگ کر اپنا فرض پورا کر چکا تھا۔ شفا پیچھے تنہا کھڑی تھی۔ واقعی ہم نے کون سا ساری زندگی ساتھ رہنا ہے؟ اس نے بوجھل دل کے ساتھ زیر لب کہا اور اس خیال سے پیچھے چھڑانے کے لیے جلدی سے باہر نکل گئی۔ چائے ایسے پی جا رہی تھی جیسے کوئی پریشانی کی خبر آ گئی ہو۔ شفا اور تقی مسلسل سمر اور سمیر کی تاثرات ٹٹولتے اور کسی بھی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام ہو کر ایک دوسرے کی طرف مایوسی سے دیکھتے۔ سمر نے چائے آدھی پی اور کپ رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں چلتی ہوں شفا۔ اس نے کسی کی طرف دیکھا بھی نہیں، جلدی سے باہر نکل گئی۔ شفا فکر مند ہو کر اس کے پیچھے دوڑی۔ خفا ہو کے جا رہی ہو؟ اس نے اتنی بے قراری سے پوچھا تھا کہ سمر کو ہنسی آ گئی۔ ارے نہیں بدو، خفا کیوں ہوگی؟ بس اب چلوں، کافی دیر ہو گئی ہے، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچھا؟ شفا نے اس کی ہنسی سے کوئی اندازہ لگانا چاہا۔ خفا نہیں ہو تو بتاؤ سمیر بھائی کا کیا جواب دے کر آئی ہو؟ کہیں جواب ہی تو نہیں دے آئی۔ سمر اس بات پر مزید ہنسی۔ میں تمہیں فون پر بتاؤں گی۔ سمر نے اسے ٹالا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن انکار مت کرنا۔ میرا یقین مانو بھائی تمہارے لیے پرفیکٹ چوائس ہے۔ تمہیں ایسا نہیں لگا؟ مجھے سوچنے دو شفا، ابھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے گہری سانس بھر کہا تھا، لیکن اس کا دھیما انداز بہت کچھ سمجھا رہا تھا۔ مگر قبل از وقت کچھ بھی کہنا مشکل تھا، اور یہ بھی حیران کن بات تھی کہ اندر سمیر کی لڑی ختم ہونے کا ہی نام نہیں لے رہی تھی۔ نہ صرف یہ بلکہ وہ تقی سے بھی اصرار کر رہا تھا کہ اس کا ساتھ دے۔ شفا اندر آئی تو خوشگواریت کے ساتھ متعجب ہوئی۔ یہ سمیر بھائی کو کیا ہوا؟ میرا خیال ہے سمر کے صاف انکار کا صدمہ اس بیچارے کے دماغ کو چڑھ گیا۔ سمر نے انکار نہیں کیا، لڈی ہے تو کیا ہاں بول گئی؟ شفا کو جھٹکا لگا، لیکن اس نے تو مجھے نہیں بتایا۔ ہاں بھی نہیں کیا، میں نے کہا تھا نہ، صدمہ اس کے دماغ کو چڑھ گیا۔ جلنے والا تیرا منہ کالا۔ او بھائی، آخر یہ میری ہنسیوں کی طرح ناچنا بند کر کے ہمیں بتا کیوں نہیں دیتے؟ سمر سے تمہاری کیا بات ہوئی ہے؟ تقی کی برداشت ختم ہو گئی۔ باتوں کو چھوڑ دو، تم بس یہ سوچو میری بارات پر شہبالہ بن کر ساتھ جاؤ گے یا دوست بن کر؟ کیا؟ دونوں کے منہ سے ایک ساتھ نکلا۔ جی ہاں۔ وہ لہرا کر صوفے پر گرا تھا۔ اندرونی خوشی سے اس کا چہرہ تمتم رہا تھا، لیکن سمر نے تو کوئی جواب نہیں دیا۔ سمیر بھائی، اس نے تو کہا فون پر بتائے گی۔ آپ کو فون پر بتائے گی، لیکن آپ کا بھائی آپ کو بتا رہا ہے لڑکی راضی ہے۔ ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لینے والوں میں سے ہیں۔ لڑکی کے دل میں کیا چل رہا ہے یہ کیسے نہ جان پاتے؟ اس نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی خوشی کی دے دینی تھی۔ یہ ہوئی نہ بات، تقی نے جوش سے کہا۔ جاہل آدمی اتنی دیر سے سوچ رہا ہے، اصل موقع تو اب آیا۔ اب وہ دونوں مل کر ناچنے لگے۔ شفا البتہ اپنی ہنسی پر ہی قابو پانے کی کوششوں میں بے حال ہوئے جا رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ لودھی صاحب چہل قدمی کے لیے شفا بھی ساتھ ہی آ گئی۔ وہ اسے اپنی جوانی کا کوئی قصہ سنانے لگی۔ شفا کی اور ان کی اچھی دوستی ہو گئی تھی، لگتا ہی نہیں تھا ساس سسر بہو کا رشتہ ہے، باپ بیٹی لگتے تھے۔ تقی کی واپسی کب تک ہے؟ پارک میں آ کر بیٹھے تو انہوں نے پوچھا۔ تقی شوٹنگ کے سلسلے میں بینکاک گیا ہوا ہے۔ شفا نے دیکھا تو وہ جتاتے بے شک نہ ہو، لیکن تقی کی خیر خبر ضرور رکھتے تھے۔ ابھی تو گیا ہے، 10 دن کا کہہ رہا تھا، لیکن ابھی تک شوٹنگ شروع بھی نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے زیادہ دن بھی لگ جائے۔ بہت غیر ذمہ دار لڑکا ہے، پتہ نہیں کب سدھرے گا۔ وہ زیر لب بڑبڑانے لگے۔ ارے ابا، آپ نے تقی کا ایڈ دیکھا ہے؟ اسے یکدم یاد آیا تو پرجوش ہو کر کہنے لگی۔ انہوں نے بری سی شکل بنا لی۔ میں نے کئی بار منع کیا اس لڑکے کو یہ مراسیوں والے کام شروع نہ کرے، مگر اس نے میری ایک نہیں سنی۔ اب دیکھ لو، ناچ ناچ کر دودھ بیچ رہا ہے۔ کوئی مجھے بتائے، کیا دودھ بیچنے کے لیے ناچنا ضروری ہے؟ اگر ایسا ہے تو اب تک سارے گوالے بغیر ناچے دودھ کیوں نہیں بیچتے؟ شفا ان کے اعتراض پر مسکرائی تھی۔ یہ تو پبلسٹی کیمپین کا حصہ ہوتا ہے ابا۔ جو کمپنی کی ڈیمانڈ ہو وہ ماڈل کو پوری کرنا پڑتی ہے۔ آپ یہ نہ دیکھیں تقی ناچ رہا ہے، آپ یہ دیکھیں اس نے اچھی پرفارمنس دی ہے، کتنا نام کما رہا ہے۔ ہمیں نہیں پسند بس یہ کام، اور میرا تو خیال تھا تمہیں بھی ناپسند ہوگا، تم اتنی سلجھی ہوئی لڑکی ہو۔
میری تو ابھی تک حیرانگی نہیں ختم ہوئی، تم نے تقی جیسے نالائق کو کیسے پسند کر لیا؟ اور اب یہ کام؟ شفا اس بات پر کھل کر ہنسی۔ سچ بات ہے، پسند تو مجھے بھی نہیں، لیکن میری پسند ناپسند سے کیا فرق پڑتا ہے ابا؟ یہ تقی کی زندگی ہے، اسے خود فیصلہ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، میں کہ اس پر اپنی پسند ناپسند امپوز کروں؟ ہاں، جہاں تک تقی جیسے نالائق کو پسند کرنے کی بات ہے تو وہ ہی اس قابل ہے کہ اسے پسند کیا جائے۔ میں یہ بات اس کے سامنے نہیں کہتی کہ سر چڑھ جائے گا، لیکن میری زندگی میں تو وہ فرشتہ ہی بن کر آیا، اتنی بڑی مصیبت سے نکال لایا مجھے۔ اور کیا چاہیے؟ آپ کو تو فخر ہونا چاہیے کہ تقی آپ کا بیٹا ہے۔ وہ حیرانگی سے اس کا منہ تکنے لگے۔ کس مصیبت سے نکال لایا تمہیں؟ اس نے تو میرے خاندان کا نام ہی خاک کر دیا، نالائق ناہنجار۔ جو کچھ اس نے تمہارے ساتھ کی، اس کے بارے میں سوچ کر تو میں تم سے نظریں نہیں ملا پاتا۔ کچھ آ کے اس پہ فخر کرنا۔ غیر سے اس کی آواز ہی کانپنے لگی۔ شفا چونک سی گئی۔ بات واضح نہیں تھی، لیکن اس کی چھٹی حس نے اشارہ دے دیا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ غلط ہوا ہے۔ کوئی غلط فہمی پھیل کر بدگمانی میں ڈھل چکی ہے، اور سمائر سے تو کچھ بعید بھی نہیں تھا، وہ کچھ بھی کر سکتی تھی، کچھ بھی کہہ سکتی تھی۔ خدا معلوم ابا کو کبھی کیا کہہ دیا۔ میرا خیال ہے ابا آپ کو کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے، اس نے نرم لہجے میں کہا، اور خود پر بیتی کتھا انہیں سناتی چلی گئی۔ ذرا بھی بات بچا کر نہیں رکھی، سب کچھ بتاتی چلی گئی۔ ابا جو تو سنتے گئے، ان کے تاثرات بدلتے گئے۔ اس کا مطلب تقی کی کہ اس میں سب سے بڑی کوئی غلطی نہیں تھی۔ یہ سب سمائر کا کیا دھرا تھا؟ وہ ہکا بکا ہو گئے تھے۔ جی ہاں بالکل، یہ ساری فرضی کہانیاں جو انہوں نے آپ کو سنائی، وہ بھی صرف مجھ سے دشمنی نبھانے کے لیے۔ انہوں نے تو اپنے بھائی کو بھی نہیں چھوڑا۔ مجھے پتا ہوتا آپ تقی کے بارے میں کسی شدید غلط فہمی کا شکار ہے تو یقین مانے یہ باتیں میں آپ کو کبھی بہت پہلے ہی بتا چکی ہوتی۔ تقی بہت اچھا ہے ابا، آپ سے بہت محبت کرتا ہے، بہت احترام کرتا ہے۔ آپ سمجھتے رہے وہ جان بوجھ کر آپ کے خلاف جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ ہاتھوں کی انگلیاں برابر نہیں ہوتی تو ساری اولاد ایک جیسے کیسی ہو سکتی ہے؟ ہر انسان کو اللہ اس کی الگ فطرت پر بناتا ہے۔ بس اتنی سی بات کہ رضی بھائی اور جری کے مقابلے میں تقی ایک الگ فطرت، الگ مزاج لے کر پیدا ہوا ہے، اور آپ اسے اپنا مخالف سمجھ بیٹھے، اور آپ دونوں کے درمیان فاصلے پیدا ہوتے چلے گئے۔ اس فاصلے کو نہ آپ نے سمیٹنے کی کوشش کی نہ اس نے۔ میں آپ کو ہر معاملے میں غلط نہیں کہہ رہی، لیکن تقی کا یہاں ایڈوانٹیج حاصل ہے۔ آپ بڑے تھے، وہ چھوٹا تھا، وہ یہ بات نہیں سمجھ سکا، تو آپ کو تو سمجھنا چاہیے تھے کہ باپ بیٹے کے مابین ایسا تعلق نہیں ہونا چاہیے جس طرح شکایتیں اور بدگمانیاں ہی ہوں۔ سمائر بھابی نے آپ سے تقی کے متعلق جو بھی جھوٹ بولا، آپ کو وہ پہلا شخص ہونا چاہیے تھا جو ان کی بات کا یقین نہ کرتا۔ آپ کو اپنے خون پر بھروسہ ہونا چاہیے تھا، آپ کو اپنی تربیت پر مان ہونا چاہیے تھا، لیکن آپ اپنے دل میں طے کر چکے تھے کہ تقی غلط ہی ہوگا، سو آپ نے فوراً سمائر بھابی کی بات مان لی۔ آپ نے ایک بار بھی نہیں سوچا جب یہ بات تقی کو پتہ چلے گی وہ کتنا دکھی ہوگا۔ اس نے لودھی صاحب کی طرف دیکھا اور گھبرا گئی۔ ان کی رنگت غیر معمولی حد تک زرد ہو گئی تھی۔ ابا آپ ٹھیک ہے نا؟ میرا مقصد ہے آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے بامشکل کہا۔ شرمساری کے احساس نے انہیں بےکل کر دیا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ انہوں نے اٹھنے کی کوشش کی، اپنی چھڑی پر زور ڈالا، لیکن آن کان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیل گیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکے۔ ابا، انہیں گرتا دیکھ کر شفا کے اپنے ہاتھ پیروں سے جان ہی نکل گئی۔ شوٹنگ ختم ہوتے ہی تقی اور اس کا کریو کے سارے ممبرز گھومنے پھرنے نکل جاتے تھے۔ زیادہ تر کام پھوکٹ میں ہونا تھا اور وہاں ٹورسٹ اٹریکشنز تھی بھی بہت، سو ہر روز نت نئے تجربے ملتے۔ تقی کا لطف بالا ہو رہا تھا۔ مہک سے اس کا فون پر مسلسل رابطہ تھا، شفا سے بھی رابطہ تھا۔ کیونکہ یہ اب تک تقی نہیں سمجھا تھا، صرف یہ ہو رہا تھا کہ اسے بات بات شفا یاد آ جاتی اور وہ سیل فون اٹھا کر اسے میسج کرنے لگتا۔ دراصل ایک انسان کے ساتھ رہتے ہوئے اس کی عادت ہو جاتی ہے۔ شفا بھی اس کی عادت میں شامل ہو گئی تھی، ورنہ تو کوئی بات نہیں تھی۔
ایک روز جب وہ بہت دیر تک اس بات پر غور کرتا رہا تو بالآخر اسی نتیجے پر پہنچا۔ زیادہ عجیب بات تب ہوتی ہے جب وہ جلدی میں مہک کا SMS بھی شفا کو کر دیتا۔ یس، شفا سے کی جانے والی بات مہک کو بتا رہا ہوتا، پھر پچھتاتا، بے دھیانی میں بڑی غلط فہمی کرتا جا رہا تھا، تو اگلی بار کے لیے محتاط ہو گیا۔ شفا اسے غلطی کا احساس دلاتی، مہک خفا ہو جاتی۔ اس روز بھی تقی بیزار ہو کر فون آف کر کے باہر آ گیا۔ ایسے ہی بیزار پھر رہا تھا کہ کسی سے ٹکرا گیا۔ ٹکرانے سے سامنے والے لڑکے کے ہاتھ میں پکڑی بیساکھی گر گئی۔ تقی نے معذرت کرتے ہوئے بیساکھی اٹھا کر دی۔ دونوں طرف سے معذرت کا تبادلہ ہوا۔ وہ اچھا خوش شکل لڑکا تھا، شکل سے انگریز لگتا تھا۔ تقی کو ذرا دکھ بھی ہوا کہ معذور تھا۔ بہرحال سوری سر اور تکلفانہ جملوں کے تبادلے کے بعد دونوں اپنی اپنی راہ کو چل دیے۔ یہ کھلا سا کوئی بازار تھا۔ گھومتے پھرتے پھر آمنا سامنا ہوا تو مسکراہٹوں کا تبادلہ بھی ہو گیا۔ اگلے روز جب وہ دونوں آمنے سامنے آئے تو اس نے کہہ دیا، قسمت ہمیں بار بار ملوا رہی ہے، ہونا ہو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ اس کا انداز خوشگوار سا تھا۔ تقی کھل کر ہنس دیا۔ تم قسمت کے رازوں پر یقین رکھتے ہو؟ قسمت کے رازوں پر پتہ نہیں، لیکن قسمت پر ضرور یقین رکھتا ہوں۔ بائے دعوے آئی ایم روہیل۔ اس نے مسکرا کر ہاتھ آگے بڑھایا۔ تقی کا ذہن جاگ اٹھا۔ روہیل؟ وہ تقی، نائس ٹو میٹ یو تقی۔ وہ ہاتھ گرم جوش سے ملا کر آگے بڑھ گیا۔ تقی وہیں کھڑا کڑیاں جوڑتا رہا۔ اب دنیا میں اس نام کا ایک ہی شخص تو نہیں ہو سکتا۔ وشما کے بھائی روہیل سے کہیں بچپن میں وہ مل بھی چکا تھا، لیکن اس ملاقات کا عکس اتنا دھندلا تھا کہ شناخت کرنا تقریباً ناممکن ہی تھا۔ اگلی ملاقات شاپنگ مال کے لفٹ میں ہوئی۔ فنی خرابی کی وجہ سے بند ہو گئی تھی۔ انہیں کچھ دیر اکٹھے کھڑے ہونا کر انتظار کرنا پڑا۔ تقی جان بوجھ کر اس سے قریب کر سوال کرنے لگا، کیا تمہارا تعلق پاکستان سے ہے؟ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میرا ایک بچپن کا دوست تھا، اس کی شکل تم سے بہت ملتی تھی، اور اتفاق کی بات دیکھو اس کا نام بھی روہیل ہی تھا۔ ہاں، لیکن وہ معذور نہیں تھا۔ میں بھی بچپن سے معذور نہیں ہوں، پاکستان گیا تھا، وہیں سے یہ سوغات لے کر آیا ہوں۔ یار، بائی برتھ تو میں بھی پاکستانی ہوں، لیکن یہ وہ حوالہ ہے جس پر مجھے ہمیشہ شرمندگی رہی ہے۔ پاکستان ایسی جگہ نہیں کہ وہاں جا کر رہا جائے۔ جس کی قسمت خراب ہو وہ وہی اب وہاں جا کر رہے تو میں مر جاؤں، تبھی دوبارہ وہاں نہ جاؤں۔ اتنی گندگی ہے وہاں، اتنی آلودگی ہے، نہانے جاؤ تو پانی نہیں آتا، پنکھا چلاؤ تو لائٹ چلی جاتی ہے، اور ٹریفک کا سسٹم کتنا خراب ہے۔ اپنی بہن وشما کے بیٹے کو بچاتے ہوئے ہی تو میں ایک ٹانگ تڑوا بیٹھا، اور پھر مجھے وہاں سمائر مل گئی۔ خوبصورت تو بہت تھی، لیکن اتنی کرپٹ کی کچھ باتوں پر تو میں بھی حیران رہ جاتا۔ اس کے پیچھے میں نے اپنا وقت برباد کیا، کیا بتاؤں۔ وہ بہت ہی دل جلا کر بیٹھا ہوا تھا۔ تقی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس نے دائیں ہاتھ کی مٹھی اس طرح ہونٹوں پر رکھی ہوئی تھی کہ آدھا چہرہ چھپ گیا تھا، تاثرات دیکھنا مشکل ہوتا۔ کیسے وقت برباد کیا؟ یار، اس کے ہسبینڈ کی بہن تھی جس سے سمائر بدلہ لینا چاہتی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ شفا کو ٹریپ کروں۔ مجھے شفا میں اتنا انٹرسٹ نہیں تھا، لیکن سمائر میں تھا۔ میں نے سوچا چلو جب تک پاکستان میں ہوں تھوڑا دل بہلانے کا بندوبست ہی کر لیا جائے۔ اسی چکر میں، بلکہ سمائر کے چکر میں شفا کے پیچھے پڑا رہا، حالانکہ وہ لڑکی ذرا دوسرے ٹائپ کی تھی۔ مجھے بعد میں بھی افسوس ہوا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں جتنا بھی برا سہی، لیکن عورت کے معاملے میں ایک اصول بنا رکھا ہے، جو خود آئے اس سے فائدہ حاصل کرو۔ مجھے بھی سمائر سے فائدہ اٹھا کر نکل جانا چاہیے تھا۔ تم نے بالکل ٹھیک کہا تھا روہیل، قسمت ہمیں بار بار ملوا رہی ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی راز ہے۔ تقی نے گہری سانس بھر کر کہا۔ اچھا، وہ راز کیا ہے؟ روہیل مسکرایا۔ بتاتا ہوں، لیکن پہلے تم ذرا ادھر آنا، مجھے لگ رہا ہے تمہاری ناک پر کوئی کیڑا چپکا ہوا ہے۔ روہیل لاشعوری طور پر ذرا سا جھکا ہوا اور پہلا گھونسا اس کے ناک پر ہی پڑا تھا۔ سمائر نے والیٹ اپنے ہینڈ بیگ میں رکھا کر زپ بند کی اور ذرا سستانے کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ ہدیہ کے اسکول سے آنے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، اور وہ اس کی واپسی تک تھوڑا آرام کر لینا چاہتی تھی۔ عادل کو سلا چکی تھی۔ ہدیہ آ جاتی تو آج اس کی امی کی طرف جانے کا ارادہ تھا، لیکن اس وقت وہ اتنا تھک چکی تھی کہ وہ سارا پروگرام کینسل کرنے کا خیال آ رہا تھا۔
بلکہ آج ہی کی بات ہے، اب تو وہ اکثر ہی تھک جاتی تھی۔ کام والی اکثر بنا بتائے چھٹی کر جاتی تھی تو اسے سارا گھر کا کام خود ہی سمیٹنا پڑتا، ساتھ میں ہدیہ اور عادل کی ذمہ داری الگ۔ شفا کی موجودگی میں کم سے کم اسے بات کی طرف سے بے فکر رہتی تھی۔ کام والی نہ بھی آتی تو شفا خود ہی سب سمیٹ دیتی، بنا کہے کھانا بنا دیتی۔ صرف یہی نہیں، ہدیہ اور عادل کو بھی سنبھال لیتی تھی۔ شفا کا خیر آتے ہی اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ یہ وقت بے وقت شفا نہ جانے کیوں یاد آنے لگتی تھی۔